ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھا، لا یرفع یدیہ ولا یدع الا وہو یصلی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کوئی بھی قدم جب رکھتا تھا یا اٹھاتا تھا کام ایک ہی کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا اور اسے کہا کہ اے نوجوان، یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالی تجھ پر رحم فرمائے، میں دیکھ رہا ہوں ترکت تسبیح و تحلیل، کہ تو تسبیح و تحلیل نہیں کہہ رہا، صرف درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے، کیا تمہارے پاس اس عمل کے حوالے سے کچھ دلیل ہے، کچھ کہنے کو ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا انا سفیان، میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے، چونکہ یہ جلیل القدر محدث تھے، زبردست جید عالم دین تھے، ان کا شہرہ تھا، بڑی شہرت تھی ایک ان کی، تو وہ نوجوان بولا کہ اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں یہ راز ہرگز نہ بتاتا۔ نوجوان گویا ہوا، حضور میں اور میرا باپ ہم دونوں حج کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، راستے میں ہمارے قافلے نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، قافلہ ایک جگہ پر رکا، میرے والد کی طبیعت ناساز ہو گئی، میرے والد صاحب جب بیمار ہوئے تو قافلہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اپنے سفر کو، اپنے جرنی کو کنٹینیو اور جاری رکھ سکتے، ہم وہاں پر رک گئے، میں بڑا پریشان تھا، ایک جگہ پر ہم وہاں موجود تھے، آگے حج کی سعادت بھی نہیں پا رہے تھے، واپس بھی نہیں جا سکتے تھے، وہیں پر ہم گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ معطل ہو کر رہ چکے تھے۔ نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد کی طبیعت بگڑ گئی اور میرے والد کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، چہرہ جو تھا یہ سیاہ ہو گیا اور میرے والد کا پیٹ جو ہے یہ بھی پھول گیا۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ غریب الوطنی کا عالم ہے اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس پر ترا یہ ہے کہ ساتھ میں حالت بھی جو ہے متغیر ہو رہی ہے۔ نوجوان کہتا ہے میں بڑا پریشان تھا، رات ہوئی، میری آنکھ لگ گئی، مجھے اونگ آ گئی، میں سویا تو میں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا کہ ان جیسا حسین لباس میں نے کسی کا حسین لباس دیکھا نہیں تھا، ان سے ایک خوشبو آ رہی تھی، ویسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں تھی۔ وہ میرے والد کے قریب آئے، میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ پھیرا۔ پہلے میرے والد کا چہرہ سیاہ تھا، لیکن ان کا ہاتھ پھیرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میرے والد کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، پیٹ پہلے پھولا ہوا تھا، ان کا مبارک ہاتھ لگنے کے بعد پیٹ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اس غریب الوطنی کے عالم میں ہم پر اتنی شفقت کرنے والے، احسان کرنے والے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ گناہ گار تھا، لیکن یہ میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اس پر جب یہ آفت ٹوٹی تو اس نے مجھے پکارا، میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا جب مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کو آیا کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے حضرت فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ اس نوجوان نے درود و سلام کی کثرت کی یہ بہار دیکھی تو اس نے بھی درود و سلام کو اپنا وتیرہ اور اپنا وظیفہ بنا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
نگران شورا بھی تشریف لے آئے ہیں. درود و سلام پڑھنا ہماری عادت ہونی چاہیے. اللہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سلسلہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ. ذل آج ایک مدنی کسوٹی بھی ہوگی, بڑی زبردست مدنی کسوٹی ہے. ہم نے بڑا غور و فکر کر کے جو ہے اس کو منتخب کیا ہے. بہرحال اور اس کے علاوہ دیگر مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی, دیگر مراحل بھی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پرٹیکولر موضوع آج بھی ہوگا. آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے سستی. سستی کے حوالے سے ضرور کسی نے حکایت سنائی. اس نے کہا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پر جمع تھے, تو وہاں ایک بندہ آیا. اس نے کہا کہ بھئی آپ میں سے سب سے زیادہ سست آدمی کون ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ایک بندہ تھا وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, اس نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. تو جو اعلان کرنے والا تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگ سارے چست ہیں, یہ جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے یہ سست ہے جس نے ہاتھ بھی کھڑا نہیں کیا. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے یہ انعام دینا تھا 500 روپے, تو یہ آپ لے لیں. تو اس نے کہا کہ یہ میری جیب میں ڈال دیں. نہیں, اتنا سست تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھانا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں یہ انعام لے لوں. بعض اوقات زندگی کے اندر لوگ جو ہے وہ زندگی کے مختلف معاملات میں مختلف فیلڈ کے اندر سستی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, اور گویا کہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. کہتے سستی, کاہلی, کل, ہاں جی ٹال مٹول, جی یہ انسان کی زندگی میں ایک دھوکے کی صورت میں داخل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ناکام لوگوں کی زندگی کی اگر آپ تاریخ لکھیں گے تو ان میں یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں, کیونکہ سست آدمی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. بعد میں کرتا ہوں یار, تھوڑا بیٹھنے تو دو, کل کر لوں گا کل یار. تو سست آدمی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں میں اور ہیلے بہانوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب کام کر کر کے تھک جاتے تو کوئی انہیں آرام کا مشورہ دیتا تو فرماتے کہ ابھی مطلب وہ کہتا کہ آپ کل کر لیجئے گا, تو فرماتے کہ کل تو دوسرے کام ہیں, اگر آج کے کام میں آج نہیں کروں گا تو کل کے کام میں کل کیسے کر سکوں گا. تو کاموں کا رش ہوتا ہے, کاموں کا لوڈ ہوتا ہے. اس لیے سست آدمی یہ اپنے موجودہ کام جو اس کے ذمے ہیں وہ پورے نہیں کر پاتا, تو دیگر کام جو اس کے پاس مسلسل آتے رہیں گے وہ کیسے پورے کرے گا. اول تو یہ ہے. ماشاءاللہ ہمارے محمد علی بھائی آ گئے. وعلیکم السلام. علی بھائی کیا حال ہے؟ چلیں آپ کو ایک اور ساتھی مل گیا آج. آپ تو ذہن بنا چکے ہو کہ آج اکیلے اکیلے نپٹوں گا. خیر پھر بھی آج کی مدنی کسوٹی جب باری آئے گی تو پھر دیکھیں گے. چلیں بار سستی سے کام ہم نے نہیں لیا ہوا. اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے. آمین آمین. آپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو, آپ کے بھی دل کو سکون نصیب ہو. آمین آمین. تو یہ سستی اصل میں ہوتی کیوں ہے, جی یہ ایک جواب اس کا ڈھونڈنا پڑے گا. ایک تو طبیعتاً لوگ سست ہوتے ہیں, صحیح, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو طبیعتاً سست نہیں ہوتے لیکن آج سست ہوتے ہیں. جی ہم اس کو کہتے ہیں یار کیا بات ہے یار آج بڑے سست نظر آ رہے ہو. صحیح. اس کی وجہ سے بھی ان کو لاس ہو رہا ہوتا ہے. سستی یا اس طرح کی جو کاہلی پن جو نظر آ رہا ہوتا ہے یار کچھ نہیں کر سک رہا, اس کے اسباب میں میرا خیال ہے کہ ایک مین سبب نیند کا پورا نہ ہونا یا وقت پر نہ سونا بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر انسان نیند صحیح معنوں میں پوری کر لے, وقت پر سو جائے, اور نیند جہاں یہ سو رہا ہے وہاں سونے کا ماحول بھی بنا لے, تو اللہ تعالیٰ نے نیند میں ایک ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ اگر آدمی صحیح معنوں میں پوری نیند جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لے لے, جب اٹھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک اپنے بدن میں اور اپنے اس میں چستی نظر آتی ہے کہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سوال کے جواب میں ذہن میں آئی تھی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سستی حضور جس طرح ایک طالب علم کو نقصان دے سکتی ہے,
ایک ٹیچر کو نقصان دے سکتی ہے. اب طالب علم نے پڑھنا ہے، پڑھنے میں سستی کر رہا ہے، ٹھیک ہے کل یاد کر لوں گا، امتحان قریب آئیں گے تو یاد کر لوں گا. اس ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، اس رویے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بھئی ابھی ٹھیک ہے، ابھی تو ششمائی ہے نا، 6 مہینے سیمسٹر ہے، 6 مہینے ہیں، تو 6 مہینے جب 1 مہینہ آخری رہے گا تو ہم محنت جو ہے وہ زیادہ کر لیں گے. نہیں، پتہ نہیں اس کو سستی کہیں گے یا نہیں کہیں گے. اوور کانفیڈنس بھی اس میں بعض اوقات آ جاتا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے سستی فلاں کو نقصان دے. مجھے یہ بتائے سستی فائدہ دیتی کس کو ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ سست آدمی کبھی کسی جگہ پر فائدہ اٹھا سکتا ہے، صحیح، کیونکہ وہ زندگی کی ریس میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور اپنے دیگر معاملات کی ریس میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور اپنے کام کو وہ بخوبی وقت پر انجام دینے سے قاصر رہ جاتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر سست انسان یہ کوئی خاطر کا کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ جو سست ہوتا ہے نا وہ تو بستر کو بھی بلا وجہ نوازتا رہتا ہے. اٹھتا ہی نہیں ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے. بیٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہوتا، اور لیٹ جائے تو اٹھتا نہیں ہے. صحیح، کھانے پر بیٹھے تو مر مر کے بیچارہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. تو اعضاء اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ اتنا تعاون نہیں کر رہے ہوتے، ذہن اس کے ساتھ اتنا تعاون نہیں کر رہا ہوتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض صورتوں میں شاید یہ سست مزاجی جس کے ساتھ آ جاتی ہے نا، جی، وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ذہن کی بھی کسی مرض کا نتیجہ بھی ہو. صحیح، اس لیے مشورہ میرا یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی، یا یہاں بھی اگر کوئی ایسا اسلامی میں بیٹھا ہو کہ جو اپنی طبیعت اور اپنی اعضاء میں سستی پاتا ہے، چستی نہیں پاتا، صحیح، تو اس سے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. صحیح، کیونکہ بعضوں کا جیسے کہ آپ کو ہلکا ہلکا بخار ہوگا تب بھی آپ کے بدن میں سستی آ جائے گی، دل نہیں کر رہا ہوگا کچھ کرنے کا، بیٹھے رہے یار کوئی چھیڑے نہیں. وہ ایک الگ سچویشن بن گئی، وہ ایک ریزن بن گیا ہے کہ آپ بخار کی سچویشن میں آ گئے، بدن ٹوٹ رہا ہے یا کوئی اور بیماری، ہیلتھ ایشو ہے. ہاں. لیکن نارملی طور پر جو مطلب کہ جو پتہ ہے کہ وہ فیل کرے گا نا کہ یار میں ایسا ہوں نہیں لیکن آج میرا بدن ٹوٹ رہا ہے. لیکن نارملی طور پر جو شخص سست واقع ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں کئی گھنٹے میری سستی کے نظر ہو جاتے ہیں، میں ان تمام تر اسلامی بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور بھی ضرور ڈاکٹر سے رجوع کیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی کی گاڑی پیچھے رہ جائے، کیونکہ اس میں بعضوں کا نیورو پرابلم بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. شوگر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جائے پھر بھی بندہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں یوں نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ میری عادت ہے یا میری طبیعت کا حصہ ہے. بعضوں کا دوائی سے بھی بات بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کی سستی جو ہے طبیعت میں ہے، عادت میں ہے، یا یہ عارضی عذر ہے؟ اصل میں یہ روٹین پر ہے. آپ کی ریگولر روٹین کون سی ہے؟ آپ کو لگے گا یار آج ہمت نہیں ہے، نہیں، اس کا روٹین ہی سست ہے. ہاں تو اس کا روٹین ہی سست ہے نا، تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرائے. اس کو یہ نہ اور نہ لے سستی کو. کسی بھی کمزوری کو محمد علی بھائی اوڑھا نہیں جاتا. لوگ اپنی کمزوریوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. کمزوری کو زندگی کا حصہ بننے نہیں دینا چاہیے. بعضوں کا پڑے پڑے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، پڑے پڑے گرنے کا دل کرتا ہے، کچھ کام نہ کروں، لیٹا رہوں، یہ کرتا رہوں، تو ادھر ادھر کی سوچیں آ جاتی ہے. پھر اس سے ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، شوگر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، کولیسٹرول کی بیماری لگ جاتی ہے، 1000 قسم کے مرض. ایک کمزوری بعض اوقات انسان کو کئی کمزوریوں کی طرف لے جاتی ہے. کبھی بھی انسان کو چاہیے کہ اپنی کمزوری کو ختم کرنے میں سستی نہ کرے، اور جہاں دیکھے یار یہ میری ویکنیس ہے، اٹھنے میں یہ میری ویکنیس ہے، کرنے میں میری ویکنیس ہے، میں کھاتا ہوں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے کہ کوئی مطلب بھوکا شیر کھانے پر لپکا ہوا ہے، اور یہ چیزیں معاشرتی طور پر درست نہیں ہے. بہت ساری انسان کے اندر عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ معاشرتی طور پر، سوسائٹی کے طور پر وہ درست نہیں ہوتی. اس کا علاج ڈھونڈے. یہ بات اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. یعنی اگر آپ مجھے کچھ کہہ دیں نا کہ آپ کے اندر عمران یہ پرابلم نظر آ رہا ہے، تو میں اس کو یہ کہہ کر کے یار یہ میری اب عادت ہے کیا کر سکتا ہوں، نہیں. آپ نیچر تبدیل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہو سکتا ہے یہ وہ نیچر نہ ہو جو تبدیل نہ ہو سکتا ہو. نیچر تبدیل ہو سکتی ہے. نیچر کین بی چینج. ہر نیچر کے لیے یہ نہیں ہو چاہتا نیچر کین ناٹ بی چینج، اس کو کہہ سکتے ہیں نا. یہ ہر نیچر کے لیے نہیں ہے. بعض عادات
انسان کی ماحولیات کے حساب سے، فیملی کلچر کے حساب سے، کچھ دوستوں کے کلچر کے حساب سے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کی عادت بن جاتی ہیں. اگر وہ کوشش کرے تو عادتیں بدل جاتی ہیں. آپ کی میری کئی عادتیں بدلی ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے. سستی کے اسباب میں سے ضرور یہ بھی ہے کہ جو بندہ اوور ایٹ زیادہ کھا رہا ہے، کھاتے ہی جا رہا ہے، ایک جیسے آپ نے کہا کہ ایک بے آرامی بھی سبب بنتی ہے. اوور ایٹ، پیٹ بھر کے کھانا اور بے وقت کھاتے رہنا، یہ بھی سستی کا سبب بنتا ہے، بلکہ یہ تو عبادت میں بھی سستی دلاتا ہے. جو بھی چیز وزنی ہوگی نا اس کو حرکت کرنے میں دیر لگے گی. ایسی بات ہے. جب بدن بھی وزن ہو جائے گا تو اس کو حرکت دینا پرابلم کرے گا. ایسی بات. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے جی. اور یہاں میں یہ بھی چاہوں گا حضور یہ بھی آپ جو ہے وہ توجہ دلائیں کہ اگر سستی دنیا کے امتحان میں ہوئی تو اس کو جو ہے وہ اس سستی کو دور کر کے بندہ جو ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. سپلی آ گئی، پیپر دیا، کلیئر کر گیا. لیکن اگر دین متین کے احکام سیکھنے میں، ان کی بجا آوری میں اگر سستی کرتا رہے گا پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اگر وہ فرض کا تارک ہو رہا ہے، واجبات کا تارک ہو رہا ہے، فرض و واجب چھوڑ رہا ہے، تو سستی ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کئی ہوتے جو سست نہیں ہوتے، بڑے چست ہوتے ہیں، لیکن اپنے کام کاج میں چست ہوتے ہیں، لیکن عبادت میں سست ہوتے ہیں، اور اتنے سست ہوتے ہیں کہ نماز قضا کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ گار ہو رہے ہیں. جو واجب ترک کرے گا، فرض ترک کرے گا، وہ گناہ گار ہوگا. سنت موقدہ کے ترک کا عادی بنے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. تو خود کو گناہ سے بچانا ہے، پھر کئی جگہ پر لاس ہوگا. یعنی یہ دیکھیے کہ جو اس طرح عبادت میں سستیاں کر کے اپنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، جی ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد جس بات پر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، یہ وہ گھڑیاں ہوں گی جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری تھی. اللہ اکبر. تو اللہ کے ذکر کے بغیر جو وقت گزارا اس میں افسوس ہوگا. تو جو وقت اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر گئے، کیونکہ توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ جس طرح گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو توبہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا عجب کہ آپ کی توبہ نہ صرف آپ کے گناہ کو مٹائے بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں توبہ کی نیکی داخل کروا دے. سبحان اللہ. گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتا ہے. جی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. سیئات کو حسنات میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیتا ہے. تو سچی توبہ کی یہ بڑے فائدے ہیں کہ نہ صرف گناہ معاف ہوتے بلکہ گناہ مٹا کر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو کبھی بھی تو یہ جو سست لوگ ہوتے ہیں یہ توبہ میں بھی سستی کرتے ہیں. آپ سست ہیں یا چست ہیں؟ آپ سست ہیں یا چست ہیں؟ موت تو آنی ہے. سست آدمی کو موت سلو نہیں آئے گی، چست آدمی کو موت تیزی سے نہیں آئے گی. جو موت کے آنے کا انداز اور موت کے آنے کا وقت ہے وہ سست کو بھی آئے گا، چست کو بھی آئے گا. لہٰذا اپنی چستی کو بھی عبادت میں کنورٹ کرے اور اپنی سستی کو ختم کر کے عبادت کی طرف آئے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. سبحان اللہ. جو حضور جس کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، جس پر کام کا پریشر یا لوڈ زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی بندہ بعض اوقات سست ہو جاتا ہے. نہ اتفاق نہیں ہے. اگر وہ واقعی لوڈ والا ہے، واقعی وہ کام والا ہے تو وہ سست نہیں ہوتا. اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. ہر تھک جاتا ہے جی بندہ، تھکے گا تو سستی. نہیں، دونوں میں فرق ہے سر، معذرت کے ساتھ. سستی میں اور تھکن میں فرق ہے. ایک انسان چست ہے مگر جس طرح ایک کام مشین ہے، چلتے چلتے اس کا ایک ٹائم ہو جاتا ہے. آپ جب صبح اٹھ کر اپنے کام پر نکلتے ہیں تو آپ کی سستی نہیں ہوتی، آپ کی چستی ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن جب بھی آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کریں گے صحیح تو دیکھیے وہ کام کرتے کرتے اب آپ تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے تھکنے کو سست نہیں کہیں گے. میری اختلاف ہے. نہیں بالکل بجا فرمایا آپ نے، ڈیفرینشیٹ کر دیا اس کو. ماشاءاللہ. مطلب یہ کہ اگر ایک شخص یوں سمجھے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے اور ایک شخص آ کر اس کو 8ویں گھنٹے چیک کر رہا ہے. صحیح. تو جو پہلے گھنٹے میں اس کی پرفارمنس تھی نا، اس کے 8ویں گھنٹے میں پرفارمنس نہیں ہوگی. ایسی بات. آپ کے موبائل فون کی بیٹری بھی کم ہوتی رہتی ہے. ایسی بات. تو انسان کی جو انرجی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. جب انرجی ختم ہوگی تو اب وہ نیند کی طرف جا رہا ہے، وہ آرام کی طرف جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کی وہ پرفارمنس نہیں ملے گی جو پرفارمنس کی فرسٹ آور میں. یہ میری اپنی
نہیں بالکل بالکل جا فرمایا آپ نے، ایسا ہی ہے. یہ سلمان بھائی نے کہا نا کہ اوور لوڈ ہے یا کام کا لوڈ زیادہ ہے، فرماتے سستی نہیں ہے یہ، لیکن اگر کام اس کا پورے نہیں ہو پا رہے، اب کام اس کو 10 کرنے تھے، بہت زور لگایا 6 یا 7 کام کر پایا، پھر وہ پریشان ہے کہ یار میں کیا کروں، کام نہیں ہوتے، یار میں کیا کروں، یہ تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مس مینجمنٹ کہیں گے، سستی ہے، کیا ہے یہ؟ مس مینجمنٹ نہیں ہے. بعض اوقات آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اور کام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. بعض کام وقت پر کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، نہیں ہو پاتے، لیکن بسا اوقات کام کی صورتحال یا کام کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے حاجی محمد علی کہ وہ کام اس کے جو ڈیوریشن ہے اس سے زیادہ وقت طلب کرتے ہیں، اور اس کی جو اپنی صلاحیت اور اس کی جو اپنی طاقت ہے اس سے زیادہ اس کے ذمہ کام آیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو وقت ہے نا جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کر تو رہا ہے، سستی نہیں ہے، چستی ہے، اور اس کو اپنی ٹائم فریمنگ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے کام پورے نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کو تقسیم کرے، وہ اپنے آلٹرنیٹیو پیدا کرے، اور تقسیم کریں گے تو ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک دعوت ہے گھر میں، اور مہمانوں کو آنے میں 4 گھنٹے ہیں. اب ایک اسلامی بہن کہے کہ میں نے یہ 4 ڈشیں بنانی ہیں. اب 4 ڈشیں بنانے کے لیے اس نے سبزیاں بھی کاٹنی ہیں، اس نے فروٹ بھی کاٹنا ہے، اس نے بہت سارے کام کرنے ہیں، چاول بھی دھونے ہیں، گوشت بھی صاف کرنا ہے. تو ایک سبزی کی ڈش اس نے الگ بنانی ہے، روٹیاں اس نے الگ بنانی ہے، تو اس کو آٹا بھی اس کو تیار کرنا ہے. تو اب یہ بولے کہ میں 4 گھنٹے میں سب کر لوں گی، تو وہ 4 گھنٹے میں نہیں کر سکے گی. وہ کتنی ہی چست ہو، اس کو سپورٹ دینی پڑے گی. کوئی سبزی کاٹے گا، کوئی گوشت دھو دے گا، تو کوئی چاول اس کے صاف کر دے گا. تو اس طرح کوئی 4 کام جب یہ اس کے تقسیم ہوں گے تو وہ کام جو یہ 4 گھنٹے میں اکیلی کرتی تو ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا. لیکن وہی کام جب 4 میں تقسیم ہو جائے گا تو 4 گھنٹے میں نہ صرف یہ کام ہو جائے گا بلکہ اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. اس میں اس کی ایڈوائز بھی چلے گی، اس میں اس کی مشاورت بھی چلے گی، اس میں کہہ سکے گی کہ بیٹا یوں نہیں یوں کرو، بیٹی یوں نہیں یوں کرو، دیکھو اب یوں نہیں یوں کرو. تو کام جب لگے نا کہ کام زیادہ ہے اور اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، تو اس کو 100% کام تقسیم کرنا چاہیے، ورنہ سوائے اس کے کہ اس کو شرمندگی کہ اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. تو اس میں مس مینجمنٹ بھی ہوگی، تھوڑا مینیج کر لے اس کو. وہ مینیج کرنا پڑتا ہے. ایک وقت پہ انسان 100 کام سنبھال سکتا ہے، تو کام کو نہ دیکھے کام کرنے والوں کو دیکھے گا تو انشاءاللہ سنبھال لے گا. اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ عادی ہوتے ہیں، جیسے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے سنا ہی ہے کہ ٹرین میں جائیں گے تو آخری ٹائم پر جائیں گے، ایئرپورٹ جائیں گے تو آخری ٹائم پر جائیں گے، بل بھریں گے تو آخری ٹائم پر بھریں گے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے ختم ہو گیا، بائک کے لٹا کے جا رہے ہیں. تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ یہ کیا سستی ہے یا کام کا لوڈ ہے یا کیا، یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ یہ ٹال مٹول ایک نیچر ہے، کل کروں گا. کل انسان کی زندگی میں ایک دھوکہ ہے، کہتے ہیں کہ کیونکہ کل کبھی نہیں آتے. ٹمورو نیور کم، ڈو یو ورک ٹوڈے، یہ ایک انگلش میں محاورہ مشہور ہے. تو ہمیشہ اپنا کام جو ہے نا وہ وقت پر کریں گے تو ہی ہوگا. آپ کو وقت، کیونکہ یہ اس میں نا بعض اوقات کچھ مال کی محبت بھی کار فرما ہے. جیسے بل بھرنا ہے تو اس میں سستی بھی اپنی جگہ پر کہیں گے آپ، لیکن پیسہ جیب سے نہیں نکلتا. پیٹرول ہے تو پیسہ جیب سے نہیں نکلتا. دینا اس نے، یہ دینا اس نے، لیکن نکلتا نہیں. اب جیسے چندہ دیں گا مسجد کے اندر، آپ نے جیب میں سے، آپ نے بھلے چندہ 100 روپیہ دینا ہے یا 10 روپیہ دینا ہے، لیکن جو جیب کے اندر جو سب سے پرانی نوٹ ہوگی وہ مسجد کی جھولی میں چندے میں ڈالیں گے. انسان نیچرلی طور پر نئی 100 کی نوٹ اور پرانی 100 کی نوٹ میں اگر بات کرے نا تو نئی 100 کی نوٹ سے زیادہ محبت کرتا ہے. حالانکہ نئی نوٹ 101 روپے کی نہیں ہے، یہ پرانی نوٹ 99 روپے کی نہیں ہے، دونوں ہیں 100 روپے کی، لیکن اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی جو کشش ہے نا وہ اس کو. تو بعض اوقات نوٹوں سے محبت، مال سے محبت، یہ بھی انسان کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے. تو وقت پر کام کرنے کا جو عادی ہوگا نا کہ یہ چیز ہو گئی ہے، یہ چیز ہو گئی، ٹینشن سے بچے گا، پریشانی سے بچے گا، اور بہت ایزی لائف گزارنے کے بعد ایسے انوکھے مدنی پھول ہوتے ہیں جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں شاید اکثریت ایزی لائف گزارنے کے مدنی پھولوں سے ناواقف ہے. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایزی لائف گزاروں،
चाहते तो सब है कि हो जे सुरैया पे मुके पहले ऐसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। अल्लाह अल्लाह। चाहने से कुछ नहीं होता हाजी मोहम्मद अली भाई, चाहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अगर मैं चाहता होता तो ये चाय और बिस्किट ना आते, मैंने इसके लिए कुछ किया था आने से पहले, तो चाय बिस्किट थोड़ा टाइम से पहले आ गए। आपने किया, आपको मिल गया, हमने नहीं किया, हमें नहीं मिला। आपने नहीं किया, आपको नहीं मिला, सही कह रही है। ठीक है जी, मैंने आने से पहले कोशिश की थी। अमीर सुन्नत की ज़ात बाबरकात को देखते हैं। मदनी एक तो उम्र का एक हिस्सा, आपकी उम्र जो है वो 68 बरस जो है वो हो चुकी है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें इसके बावजूद अपने स्केजुअल्स, अपने मामलात, सूरी पैगाम भी आ रहे होते हैं, वीडियो पैगाम भी आ रहे होते हैं, ऑडियो पैगामात भी आ रहे होते हैं, मदनी मुज़ाकरा भी हो रहा होता है, और भी दीगर जो अमीर सुन्नत का जो स्केजुअल है ये चल रहा होता है। यानी उसमें हम नहीं देखते कि कहीं सुस्ती का मामला है, मैटर है। क्या फरमाएंगे आप इस हवाले से? बल्कि हमने ये भी देखा कि आपकी जब जिन दिनों तबीयत नासाज थी उन दिनों में भी मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जो आपका एक स्केजुअल था उसको बरकरार रखने की जो है वो कोशिश की गई है जी। मैं यूँ कहूँगा कि अमीर सुन्नत के खुद से और लोगों से इतने कमेंटमेंट है कि सुस्ती से कमेंटमेंट करने का इनके पास टाइम ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान तो सुस्ती आती भी है तो उनके पास टाइम ही नहीं उसको लिफ्ट कराने का। क्या बात है, सुभान मैं तो यही कहूँ, ये भी फार्मूला है चुस्त रहने का। सुभान अल्लाह। आप भी माशाल्लाह निगरान मरकज़ी में से शुरा हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास भी। तो जाहिर सी बात है, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो बाज़ औक़ात मैं रसाई करूँगा आप तक, और भी यानी दावत इस्लामी में अंदरून मुल्क है, बैरून मुल्क है, इतना एक वसी नेटवर्क है, तो मसले को हल करने का एक तरीक़ा कार है, एक निज़ाम बाकायदा बना हुआ है। लेकिन मसाइल आप तक भी आते हैं और पहुंचते हैं ज़िम्मेदारान के ज़रिए से भी, बाज़ औक़ात ऊपर से भी आ रहे होते हैं, नीचे से भी आ रहे होते हैं, ग्रास रूट लेवल भी आप तक जो है वो रसाई कर रहा होता है। तो आप इस सारे मामले को कैसे जो है वो टाइम दे लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं? सिर्फ निगरान शुरा तो अपनी जगह है, तो तंजीम है, फैमिली भी है माशाल्लाह। अब तो नाना भी हैं, दादा भी हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, ये बच्चे भी हैं। तो ये आपने एक हिस्सा बयान किया है खाली निगरान शुरा वाला, और दूसरी भी चीज़ साथ में ऐड होगी। देखिए, जब काम तकसीम हो ना जी, और आप काम करने में अगर सिंसियर हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए मददगार पैदा फरमा देता है। तंजीम, तो तंजीम में मेरे हम जो मिलकर काम कर रहे हैं, अमीर सुन्नत की तो मदद होती, पीर की तो मदद के बगैर मुरीद तो चलता भी नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। सही। लेकिन रब्बे करीम की रहमत से तंजीमी कामों में मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसे मददगार मिले हैं जिसमें मरकज़ी मजलिस शूरा सर फहरिस्त है, कि वो बहुत सारे मदनी कामों को अपने तौर पर कर ही लेते हैं और रेयर केसेस में ये उमूमन रब्ता करते हैं। तो इसी तरह घर में देखें तो घर में अल्लाह ताला मददगार पैदा कर देता है, और फैमिली में जाएं तो अल्लाह ताला वहाँ मददगार पैदा कर देता है। बातों का इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, कि आप लगे रहें, मदनी काम करते रहें, तो फैमिली भी फिर आपके साथ यूज्ड टू हो जाती है। असल में सारा डिपेंड करता है आपके अपने एटीट्यूड पर, आपके अपने नेचर पर। सही। आपका अगर अपना एटीट्यूड, आपका अपना नेचर, आपकी अपनी आदत कोऑपरेटिव है, आप खुद कोऑपरेटिव हैं, तो आपके साथ कोऑपरेटिव लोग आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप खुद लोगों के साथ माविन और मददगार के तौर पर हैं तो लोग आपके साथ माविन और मददगार के तौर पर आ जाएंगे। अल्लाह ताला मदद करता है। मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला मददगार पैदा करता है। और नो डाउट कि मैं अपने आप को पर्सनली तौर पर कह रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कहूँगा, मैं अपने आप को पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड फील नहीं करता। बहुत ज़्यादा ओवरलोड फील होने वाले के पास चाय पीने का टाइम कहाँ से आ जाएगा। सही। लेकिन नाज़रीन, इसमें हमारे लिए सीखने का भी एक मदनी फूल है। कोई भी काम हो, जैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको मैनेज जो है वो करना चाहिए, सुस्ती का शिकार बहरहाल नहीं होना चाहिए। एक बहुत प्यारा मदनी गुलदस्ता है, आइए देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जब हमारा दफ्तर खारादर में था, ये बुखारी मस्जिद में अक्सर नमाज़ पढ़ने जाता था। हालांकि कभी कभी मैं पूछता था कि बेटा इतनी देर लगी, बोला नहीं मैं बयान में बैठ गया था। तो उसको माशाल्लाह सोसाइटी ही वो मिली इस्लामी भाइयों की।
پھر میں بھی اس کو زبرن نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھ کے بھاگ کے آج جاؤ نہیں آ جاؤ، یہ نہیں کرتا تھا. تو اس طریقے سے یہ سلو اللہ کے فضل سے اس راہ میں چلا گیا. اس کا جو بیان ہوتا تھا، بیان میں بھی ماشاءاللہ ایسی تاثیر ہوتی تھی کہ ہر ایک کا دل جیت لیتا تھا. پھر حضرت صاحب کی طرف سے بھی پھر بڑی اچھی شفقت محبت ان کو ملی. تو یہ قسم کا اس کو لو لگ گیا تھا کہ بھائی جو بھی ہے ادھر ہی ہے. حاجی مشتاق کر کے کوئی تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کے یہاں جاتا تھا آتا تھا سب کچھ تھا. تو یہ ماحول میں اس طریقے سے ڈھل گیا کہ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس ماحول کو چھوڑ کے کوئی اور ماحول پکڑے. اس کو دعائیں بھی ملتی رہی، شفقت بھرا ہاتھ بھی پھیرتے رہے حضرت صاحب. یہ خود امیر کو اتنا چاہتے ہیں، امیر اہل سنت کو اتنی حد تک چاہتے ہیں اپنی جان سے زیادہ. یہ ان کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ رہے. باہر بھی جب جاتا ہے ٹور پہ دنیا کی، وہاں جو کچھ بھی کہتا ہے حضرت صاحب کی نسبت سے ہی ساری چیزیں پیغام دیتا ہے. یہ تو پھر میں تیری نسبت سے میں خوش نصیب ہو گیا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کبھی کسی چیز میں میرے بچے کو اس کے لیے نہیں روکا. دعوت اسلامی کا جو بھی چیز ہے وہ حقیقت میں حقیقت ہے. اب یہ آپ سوچو کہ نہیں یہ تو ادھر کا رہ جائے گا، یہ ادھر کا نہیں رہتا. یہ جہاں کا رہے گا بھی نا تو وہاں زندگی میں قیامت میں آپ کو بھی اپنے ساتھ وہی لے جائے گا جہاں کا ہی ہوگا. ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی تو یہ کرتا ہی ہوگا، ماں باپ اس کے لیے کرتے ہیں. تو جو آپ قربانی دو گے وہ قربانی آپ کو ملے گی. میں خود دیکھ رہا ہوں، بچہ وہاں ہے، سب کچھ ہے، میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں، لیکن کبھی میں نے ان چیز کو غور نہیں کیا کہ یہ ہے وہ نہیں. بھلے لوگ کچھ بھی کہتے ہوں، بھئی آپ اپنے بچوں کو ماحول میں ڈالو، کیا فرق پڑتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 4-5 مرتبہ نماز کے لیے چلا جائے گا نا تو نماز کے لیے جائے گا، نا تو جائز کام کے لیے جائے گا، اور دوستوں میں چاہے گا، ماحول گندا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو پھر آپ ساری زندگی روتے پھرو گے. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اسی ماحول میں رکھو، کیا فرق پڑتا ہے. یہ نہیں سوچو کہ ماحول میں چلا گیا تو ابھی ماں باپ کو بھول جائے گا، نہ اس کو بھول جائے گا. اولاد ایسا نہیں ہوتا ہے، نہ اس نے اولاد کو بھولا ہے نہ اس نے ماں باپ کو بھولا ہے. یہ اپنی جگہ سامنے ہے کہ جیسے دین میں پورے داخل ہو جاؤ. تو میرے بیٹے کی یہی خواہش تھی حاجی عمران کی کہ پورے کا پورا دن میں آ جاؤں. ٹھیک ہے، آ جاؤ. دعوت اسلامی جانا چاہیے اسی میں ہی، اس لیے کہ ہر چیز وہ سکھاتے ہیں، تمیز، تہذیب، پہننا اوڑھنا، آنا جانا، غلط باتیں نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا. بڑی چیزیں اس میں وابستہ ہیں جو آپ کی مستقبل کو سنوار دے گی، بلکہ آپ کی زندگی بنا دے گی، اور آپ کی بنائے گی تو آپ کی اولاد کی بھی بنے گی. تو یہ تعلیم دعوت اسلامی کی اتنی بہترین تعلیم ہے. انہوں نے جن کو تعلیم دی ہے وہ شخص بھی تو امیر اہل سنت کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دور میں دعوت اسلامی کا جو مشن ہے نا وہ مذہبی لحاظ سے بہت بہترین ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ سوچو کہ یہ تو وہاں چلا گیا تو آتا نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں. بھئی آپ نے خوشی سے اس کو اجازت دی ہے اور یہ خوشی سے کام کر رہا ہے، تو کس کے حق میں کر رہا ہے؟ آپ کی آخرت کے لیے بھی تو کر رہا ہے. جیسے میری وائف کا انتقال ہوا، لاکھوں قرآن شریف، لاکھوں درود شریف بخشے گئے. اسی کی وجہ سے نا یہ اس ماحول میں گیا اور اللہ توکل کر کے بیٹھا رہا تو اس نے اپنی والدہ کے لیے سارا کچھ بنایا. یہ تو سیدھے راہ راست کا راستہ ہے. ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے، سب کچھ کر سکتے ہو. شرط یہ کہ آپ نے دل سے اگر ایک چیز لو لگا لی ہے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو خود بخود ہی کام کرو گے. آپ اپنی اولاد کو بھی بتاؤ گے کہ بیٹا ادھر جاؤ، بیٹا یہاں آؤ. سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت وہ رکھو جو آنے والی نسل بھی یاد کرے. یہ نہیں دیکھو کہ کون کیا کرتا ہے، یہ تو جاتے ہیں تو پھر آتے نہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی اپنی اولاد کو تھوڑی چھوڑ دیتا ہے دین میں جاتا ہے تو، یا ماں باپ کو تھوڑی چھوڑ دیتا ہے کہ دین میں جائے گا تو ماں باپ کو چھوڑ دے گا. یہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی دین نے یہ سکھایا بھی ہے. اسپیشلی ہماری دعوت اسلامی نے تو یہ چیز کو خاص مد نظر رکھا ہے. جو مرید ہے وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ہلا ہوا ہے جیسے ماں کے ساتھ بچہ گود میں ہلا ہوا ہوتا ہے، اور رات دن پیر صاحب اس کو دعا میں ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. اور اللہ اس کو استقامت دے. تو پیر صاحب کی دعا جو ہے وہ بہت بڑی دعا ہے، اس کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہے. اگر ان کی دعا نہ ہوتی تو کہاں سے ہوتا؟ یہ سارا فیضان جو ہے امیر اہل سنت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور یہ ہمارے سر پہ شفقت بھرے محبت کے ہاتھ رکھا کرے. انشاءاللہ
ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. نگران شورا کے والد صاحب کا اپنے تاثرات سنیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جس سے آپ کہتے ہیں نا ایک چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، اظہر من الشمس، دن سے زیادہ روشن اور واضح ہو، یہ آج معاملہ ہو گیا. نگران شورا کے والد صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بتا دیا کہ اگر آپ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر رہے ہیں اور اس مدنی ماحول میں جانے پر، آگے آنے پر آپ اس کو اپریسیٹ کر رہے ہیں، اس کو سہولت دے رہے ہیں، تو یہ بچہ کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا. زندہ مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. آپ اسکرین پر نگران شورا کی زیارت کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا حضور لگے ہاتھوں مدنی پھول ہو. چلیے والد صاحب کے تاثرات. جی تیسری قسط چلی نا؟ ہاں جی تیسری. پچھلے ہفتے 2 چلائی تھی. اینڈ ہو گیا یا ابھی ہے؟ نہیں جی ابھی غالباً اینڈ ہو گیا جی میری معلومات کے مطابق. ہاں جی. اچھا 3 قسطیں. میں یہ چاہوں گا حضور کہ کچھ اس پر بھی روشنی جو ہے وہ ڈال دی جائے کہ اگر میں روشنی چلو والد صاحب نے ٹیوب لائٹ جلا دی اتنی بڑی. ماشاءاللہ آپ کے مدنی پھول بھی ہوں گے، اس سے بھی ایک نئی ڈائمنشن آئے گی کہ ماں باپ جو ہے اگر وہ چاہتے ہیں. میں ایک بات جو سمجھا ہوں ان کے مدنی پھولوں سے، آپ کے والد صاحب کی جو بیان تھا اس سے، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بن جائے تو آپ اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے، دینی مدنی ماحول سے اس کو وابستہ کریں. آپ کی اولاد آپ کی اپنی بن جائے گی. اولاد ہماری ہو خیال ہمارا نہ کرے، اولاد ہماری ہو پوچھیں ہمیں نہ. آپ زندہ مثال ہے نا جی ماشاءاللہ. دیکھیں میرے والد صاحب کا جو آپ تاثرات سن رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ والد صاحب کو سلامت رکھے. ظاہر ہے کہ والد صاحب کا سپورٹ یا کوپریٹ نہ ہو والدین کا تو اولاد اس طرح آگے نہیں بڑھا کرتی. صحیح. مجھے والد صاحب کا فائنینشلی سپورٹ بھی رہا ہے اور والد صاحب کا مورلی سپورٹ بھی رہا ہے. سبحان اللہ. میرے والد صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹا تجھے کمانے کی فکر سے آزاد کروں اور تجھ صرف دعوت اسلامی کے مدنی کام میں لگا رہے. میں تھوڑی اپنی اصطلاح کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ ان کی آج تک یہ خواہش رہی ہے، خواہش ہے، اور مطلب یہ کہتے رہتے ہیں ہمیشہ. تو ایک جملہ نا، اب وہ والد صاحب وہ کام کر سکے یا نہ کر سکے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کسی کا یہ کہنا ہے نا، مجھے کسی باہر کے آدمی نے نہیں کہا کہ میں تجھے اسپانسر کروں گا. مجھے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اس کام، میری خواہش یہ ہے کہ تجھے نہ گھر کی فکر ہو نہ بچوں کی فکر ہو، میں ہوں، میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی پہنچا دوں گا، میں وہ بھی پہنچا دوں گا، میں گھر چلا دوں گا، بس آپ بیٹا دین کا کام کرتے رہو، آپ دعوت اسلام کا مدنی کام کرتے رہو. یہ چیز جو ہے نا، یہ آپ کو بہت زیادہ مورلی بوسٹ اپ کرتی ہے، آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے. کیا بات. ٹھیک ہے نا. تو اب میں 91 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا. آج 2016 کا اینڈ چل رہا ہے. تقریباً 25 سال سے زیادہ، 26 سال کم و بیش مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوئے ہیں. 26 سال کے بعد آپ میرے والد صاحب کے تاثرات دیکھ رہے ہیں. اور والد صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ دین جو ہے نا، دین یہ اولاد تو کبھی ماں باپ سے دور نہیں کرتا. دور انسان کو کرتی ہے ماں باپ سے یہ دنیاوی تعلیم، جس میں انسان کو خود غرض بنایا جاتا ہے اور اس کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی مشن ہوتا ہے، وہ ہے ارننگ، پیسہ کمانا. دین کا مشن، دین کا پیغام یہ نہیں ہو. دین کا پیغام میں روزگار ضرور شامل ہے، مگر روزگار دین روزگار کو مقصد نہیں بناتی، اسے ضرورت ہی رہنے دیتی ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے والدین کی جب خدمت کریں گے، والدین کی خیر خواہی کریں گے. اب جیسے کہ میری والدہ کے بارے میں والد صاحب نے ابھی جیسے خود ہی بیان فرمایا کہ واقعی اتنے قرآن کریم ختم ہوئے ایصال ثواب کے لیے اور کروڑوں درود پاک اور تسبیحات وغیرہ ہوئی، جس کا میں نے سوئم میں اعلان کیا. میرے جیسے پیچھے سلسلے حاجی عبدالحبیب نے ہی آپ کو بتایا کہ میری والدہ ماجدہ کے سوئم میں بیان بھی میرا ہی تھا. اچھا، اور مدنی ماحول کی برکت پچھلے دنوں میں امیر سنت نے تیجے کے کھانے وغیرہ کے حوالے سے بھی مدنی پھول دیے تھے. اب میری ماں کا بھی تیجا تھا، سوئم تھا. اب یہ کہ سارے خاندان والے گھر پہ اگر کھانا کھائیں یہ بھی کیسے ہوگا؟ تو جو ایک فیملی ممبر کا ایک ہوتا ہے وہ الگ. تو ہم نے کھانا پکا کر ایصال ثواب کے لیے کھلوا دیا. گھر کی اتنی بڑی ہم نے ترکیب نہیں رکھی تھی. تو چونکہ وہ سارا مدنی ماحول بنا ہوا تھا، گھر کے اندر اتنی چیز ہو چکی تھی. بیان بھی میں نے کیا میری ماں کے سوئم میں، اور جب میرا ہی بیان ہوا تو میں نے ایصال ثواب جو ہوئے تو وہ میں نے بیان کیے. تو الحمدللہ میں خود
دیکھ رہا ہوں کہ میرے خاندان والوں کو کس قدر اس سے فرحت اور مسرت ہو رہی تھی کہ عمران کی ماں کے لیے اتنا پڑھا گیا. یہ ایک ہے انسان کا نیچر ہے. تو اگر آپ واقعی امیل سنت سے وابستہ رہیں, جیسے میرے والد صاحب خود فرما رہے ہیں کہ یہ امیل سنت کی دعائیں, ان کا فیضان, ان کی شفقت, ان کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, ماں باپ کا سپورٹ ہوتا ہے. پھر آپ ماں باپ کے ساتھ اگر ملیں گے, جلیں گے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں گے, تو والدین آپ کو مزید اس میں دیکھیں گے کہ ہمارا سرمایہ ضائع نہیں ہو رہا. جب انسان چیختا کب ہے؟ جب اس کو اپنا سرمایہ ضائع ہوتا نظر آتا ہے, جب اس کو اپنا سرمایہ سیف ہوتا نظر آئے گا, بلکہ وہ اپنے سرمایہ کو دنیا اور آخرت کے فائدے میں دیکھے گا, تو وہ کیوں بیچارہ چلائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں, جو ہماری اولاد ہے, میں اولاد کے لیے اس وقت کہہ رہا ہوں, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کریں کہ والدین ان کے لیے اچھے تاثرات رکھیں. اور دوسری بات, والدین کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ جیسے والد صاحب نے کئی دفعہ آج آپ نے تاثرات سنے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا آخری لاسٹ ایپیسوڈ تھا. تو انہوں نے جو کہا کہ آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں دیں, امیل سنت کی تربیت اور شفقت میں ڈال دیں, انشاءاللہ تعالی دین کے بھی رہیں گے اور اپنی دنیا میں بھی یہ محتاج نہیں رہیں گے انشاءاللہ. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. آپ کے والد صاحب کا آپ نے کہا کہ آپ کو کافی سپورٹ کی ہے, اور بڑا مورلی سپورٹ بھی تھی, فائنینشلی سپورٹ بھی تھی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آپ کا بڑا ہم نے قرب دیکھا ہے, مشاہدہ بھی جو ہے وہ یہی ہے. آپ کو امیر سنت نے کبھی, یہ ظاہر سی بات ہے جب ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کی تربیت کر رہا ہوتا ہے, تو ایسا موڑ بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو بولتا ہے کہ تم تو نکھٹو ہو, تم تو سیکھ نہیں سکتے, فضول ہو بالکل, ایسے میں نے اتنا کام جو جتنی محنت کی وہ سارا ضائع کر دیا. تو آپ جیسے نگران مرکزی مجلس شورا بھی ہیں, امیر سنت کی بارگاہ میں قرب بھی ملتا رہتا ہے, پھر امیر سنت نے آپ کی تربیت بھی کی ہے. کبھی کوئی ایسا موڑ بھی آیا کہ امیر سنت نے آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ فرمایا ہو کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تم کو سمجھانے کا, بتانے کا, اور یہ اس طرح کی کبھی کوئی بات ہوئی ہو؟ امیر علیہ سنت کا جو نیچر ہے نا, وہ موٹیویٹ کرتا ہے, ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا. اللہ اکبر. آپ کسی فرد کو ابھارتے ہیں, اسے ڈبوتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. یہ تیرانے والا آدمی ہے, ڈبونے والے شخص ہیں ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے, ماشاءاللہ, کیا بات, سبحان اللہ. مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی حضور کہ ہم مدنی چینل کے کچھ مبلغین تھے, اور جو مفتشین ہمارے ہوتے ہیں, ہمارا ایک مدنی مشورہ تھا, عبدالحبیب بھائی بھی تھے اس میں, تو اس میں ایک مبلغ سے کچھ مسٹیک ہوئی تھی, تو اس پر امیر سنت کا وہ تھا آڈیو پیغام تھا, صوتی پیغام تھا. تو اس میں امیر سنت نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے اسلامی بھائی کو بھی بچانا ہے اور باقی سب کو بھی جو ہے وہ بچانا ہے. یعنی ایسا آپ یقین مانیں کہ اصلاح بھی ہو رہی ہے, اور اتنے پیارے انداز میں اصلاح ہو رہی ہے کہ جس کو اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے وہ اس کو اپنے لیے گویا کہ فخر محسوس کرے. واہ بھی سبحان اللہ. اپنے سلمان بھائی, آپ کسی کو دریا میں ڈالیں نا جی, اور یہ کہیں دیکھو پانی گہرا بہت ہے, ڈوب جاؤ گے, ہاں سنبھالنا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ شاید نہ تیر سکے. صحیح. اور اگر آپ اس کو یہ کہہ کے کہیں گے نا, یار میں کھڑا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے, خدا نہ خاصا کچھ ہوا تو میں ہوں نا پیچھے, یار آپ پار کر لو گے, اب جاؤ تو صحیح پار کر لو گے, میں ہوں نا, تو وہ ہاتھ پیر مار کے پار کر ہی لے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ہوا نا جب مرکزی مجلس شورا بنی تھی نئی, مشتاق بھائی حیات تھے, تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی مدنی پھول لے کر. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آپ لوگ کر لیا کریں, مشورہ کر کے شرعی رہنمائی لیں, اور آپ لوگ کر لیا کریں, آپ ہر چیز میرے پاس لائیں گے. یہ بس میں نے شورا بنا دی اور آپ کو دھکا دے دیا. تو مجھے یاد ہے آپ نے سوال کیا تھا کہ باپا آپ نے دھکا تو دے دیا ہے, اگر ہم ڈوب گئے تھے, باپا نے فرمایا کہ ڈوبنے نہیں دوں گا, ڈور میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, نکال لوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے چلا کہ ناظرین آپ کی کچھ کالز بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بھی چلتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیر حسین اتاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال نگران شورا سے یہ تھا کہ نگران شورا جس طرح سے آپ کے جو ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے سے پہلے ایک ماڈرن انداز میں زندگی گزار رہے تھے, تو آف کورس اس میں یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ بھی ماڈرن ہوتا ہے. اسی طرح سے کافی لوگوں کا آج بھی ہے. تو میں آپ سے سوال ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ذہن کے مالک ہوتے ہیں ہم ماڈرن کے, تو دماغ میں بہت سارے گولز ہوتے ہیں, وشز ہوتی ہیں کہ زندگی میں آگے جا کر یہ کرنا ہے, زندگی میں آگے جا کر اس عمر میں جا کر یہ کریں گے, وہ کریں گے.
تو آپ نے جیسے ہی خود کو چینج کیا، آپ جیسے ہی ماحول میں آئے، آپ نے امامہ سجا لیا، باپا کے ساتھ آپ ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے گولز تو اب نہیں رہے ہوں گے، اس کی جگہ کچھ اور آ گیا ہوگا. لیکن میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سب گولز کو، ان سب وشز کو ہٹانے کے لیے آپ نے کس طرح وہ اوور کم کیا کہ یہ جو رکاوٹ ایک طریقے سے میرے لیے بھی بنی ہوئی ہے کہ جب میں اس ماحول میں آنے کا سوچتا ہوں تو بس یہ اپنی وشز اور اپنے گولز کو دیکھ کے رک جاتا ہوں کہ یار میرے گولز یہاں پر اسٹاپ ہو جائیں گے اور میری وشز میں پوری نہیں کر پاؤں گا. تو میں آپ سے اس بارے میں ایڈوائز لینا چاہتا ہوں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لڑکے ہوں گے جو اس وقت مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو یہ پرابلم ہوگا. تو آپ ایسی ایڈوائز دیں تاکہ ہم اس چیز سے اوور کم کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی ماحول میں انٹر ہونے کی سعادت بخشے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی اہم بات. جی بہت اہم سوال بھی آپ کا اہم ہے، اور یہ کنفیوژن بھی ہیں، یہ کنفیوژن رہتی ہے. اللہ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمت مرداں تے مدد خدا. واہ. بندے کو ہمت کرنی پڑتی ہے. دوسری بات میں آپ کو کہوں گا کہ پریورٹیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. ابھی جو پریورٹیز ہیں یہ ہوتی ہیں ہماری وہ کہ ہمیں دنیا ہی کا بنانا، کیونکہ عموماً جن گولز اور جن اچیومنٹ کی طرف ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق یہی دنیا کی ظاہری زندگی سے ہے. اور دنیا کی زندگی کی تو نہیں مگر کھیل کود، کہ جس طرح ایک کھیل کود کس طرح ختم ہو جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے کھیل ختم، تماشا ختم، فنش، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے بڑی چیزیں گنتی کروائی ہیں. گھر بار ہے، کاروبار ہے، زراعت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سواریاں ہیں، بہت کچھ گنتی کروایا ہے جس کی محبت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں داخل فرمائی ہے. مگر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ اس سے بہتر ہے. اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے. جب انسان اپنے ماحول کو بدلتا ہے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی پریورٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کے گولز تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک مسلمان کا میجر گول کیا ہے، ایک میجر اس کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں، ٹھیک ہے، قبر میں مجھے عذاب نہ ہو، سیکنڈ، تھرڈ، قیامت کے روز حساب کتاب نہ ہو، تھرڈ، سرکار کی شفاعت نصیب ہو جائے، فورتھ، اور آقا کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جاؤں، اور جنت میں مجھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. آپ زمانہ طالب العلمی میں جس چیز کی تیاری کر رہے ہیں وہ تیاری آپ کے اگرچہ ایگزامینیشن کی ہے، اگرچہ وہ سلیبس کی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ان فیوچر چیک کر رہے ہیں تو وہ اصل تیاری آپ 10 15 20 سال کے بعد کی کر رہے ہیں، 5 10 سال کے بعد کی کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کا جب یہ ایجوکیشن ڈیوریشن جب پورا ہوگا سو ناؤ یو ایبل ٹو، مطلب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکیں یا کوئی بزنس کر سکیں یا اپنے لیے کوئی اکنومیکلی سیٹ اپ اسٹیبلش کر سکیں. میں تھوڑا سا جواب میرا طویل ہو جائے، اللہ کرے کہ میں درست جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں. آمین. تو آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ یہ پڑھائی کیوں ہے؟ مطلب ایک شخص اگر MBBS کر رہا ہے تو MBBS سے پہلے وہ BSc کر رہا ہے، BSc کر کے وہ MBBS کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. تو ہم جو تیاری کر رہے ہیں وہ فیوچر کی کرتے ہیں. قرآن کریم جس فیوچر کی طرف ہمیں بلاتا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ کل کے لیے کیا بھیجا، آگے کے لیے کیا بھیجا. تفسیر میں پڑھیں گے تو اس آگے سے مراد قبر ہے اور حشر ہے، اس کے لیے کیا بھیجا. یہی پریورٹیز آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ کیسے ان چیزیں کو آپ کوئی بھی کمپرومائز کر لیتے، یہ صرف میری نہیں ہے، دعوت اسلامی میں مجھ سمیت لاکھوں نوجوان ہیں. سلمان بھائی بیٹھے ہیں، یہ عالم بنے، انہوں نے درس نظامی پورا کیا. میں نہیں سمجھتا
کہ انہوں نے اپنی وہ قیمتی جوانی کے اور ایک نوجوانی کے، جوانی تو خیر ابھی بھی ان کی باقی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ نوجوانی کا وہ عالم انہوں نے جامعۃ المدینہ اور جامعۃ دارالعلوم کی زندگی میں انہوں نے گزارا۔ ہمارے محمد علی بھائی ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے رکن شورا ہیں، ان کا اپنا شاید آڈیو کیسٹ کا کاروبار تھا، گانے باجے اور اس طرح کا ان کا بزنس تھا، اور یہ بھی ایک کاروبار کرتے تھے، یہ بھی ماڈرن تھے، ٹوٹل ماڈرن تھے، اور یہ آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دعوت اسلامی میں جو 40 یا 50 سال کے درمیان کے بھی جو اس وقت اسلامی بھائی ہیں اور ان کو آئے ہوئے 20-25 سال ہو گئے، تو وہ اپنے زمانے میں یا تو بہت اچھے تعلیم کی طرف تھے یا بہت اچھے فیوچر کی طرف تھے، جس کو آپ فیوچر کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، چینجز کیا آئی ہے؟ کچھ نہیں، الحمدللہ رب العالمین، کھانا پینا، گھر بار، فیملی، میں کہتا ہوں کہ بہت بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی محتاجی سے بچایا ہوا ہے، اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچا کر رکھے، گھر بار ہے اور کام کاج کے ذرائع ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں موجود ہے، آمدنی کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، وہ آدمی کو جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک آپ کے لیے میں ایک دھارس کی بات کر رہا ہوں کہ جاتا کچھ بھی نہیں ہے، آتا ہی آتا ہے، پریورٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، 3 دن کے اندر اندر اس کی پریورٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کے دوست چھوٹ جاتے ہیں، اس کی تمام تر وہ عادتیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ ایک رسپانسیبل بیٹا بن کر پھر گھر کے اندر جینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک والد صاحب کی ڈیتھ اس کی زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیتی ہے، تو جس کے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ آ جائے، اس کی زندگی کا رخ نہ بدلے گا۔ اب رہی بات اس کی، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، کہ چھوٹتا نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں چھوڑتا، بچہ دودھ نہیں چھوڑتا۔ آپ نے نفس کی مثال دی ہے کہ نفس کئی چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن جب ایک مرتبہ کوشش کر کے بچے کا دودھ چھوڑوا دیا جائے نا، جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اب اس کو دودھ پلاؤ تو دودھ پینے میں مصیبت، اور دودھ پلانے میں کو ماں تھک جاتی ہے، دودھ پی لے، حالانکہ یہی بچہ تھا جو دودھ پیتا نہیں تھا، اس کے بعد دودھ پلاؤ، دودھ چھوڑتا نہیں تھا، اس کے بعد دودھ پیتا نہیں ہے، اس کی عادت نکل جاتی ہے۔ اللہ کرے آپ میری اس مثال کو پراپرلی سمجھ جائیں۔ نفس کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، نفس جو چیزیں نہیں چھوڑ رہا ہوتا نا، اس پر اگر ریاضت کی جائے، اس پر تھوڑی کوشش کی جائے، تو نفس وہ چیز چھوڑ دیتا ہے، پھر اس طرح مائل بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ دیکھیں، زندگی کے جو گولز ہیں یا زندگی کے جو مقاصد ہیں، زندگی کی جو آپ کی جو پریورٹیز ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کی ان پریورٹیز کے اندر نماز مددگار ثابت ہوگی یا آپ کے لیے رکاوٹ؟ مددگار ثابت ہوگی۔ آپ کا سچ بولنا مددگار ثابت ہوگا یا رکاوٹ؟ مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کا چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانا، اس کا وزن نہیں ہوتا کہ آدمی کو چلنا دشوار ہو جائے، یہ تو بہت ہلکی پھلکی سی اور بڑی خوبصورت سی اور بڑی سنتوں اور آقا کی محبت کی نشانی ہے یہ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانا آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا، آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ بڑی ہی مسکنسیپشنس ہیں کہ داڑھی والے کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں دنیا میں سفر کرتا ہوں، دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کرتا ہوں، میری داڑھی نے مجھے زیادہ عزت ہی دلائی ہے۔ ٹھیک ہے، میڈیا کے ذریعے جس طرح کا ایک تاثر پھیلا ہوا ہے، مسکنسیپشنس پھیلی ہوئی ہیں، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ پریکٹیکلی طور پر ہمیں میجورٹی عزت والا ماحول ملا ہے۔ یعنی کہ ہم جب کسی فارن کنٹریز میں جاتے ہیں، ویسٹرن کنٹری میں جاتے ہیں، وہ جس طرح ہر ایک کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب ہماری چیکنگ کی باری آتی ہے، یہ اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، وہ اس قدر محتاط ہو جاتے ہیں، پہلے ہم سے اجازت لیتے ہیں، پہلے ہم کو پوچھتے ہیں، تک کہ یار ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی ہم سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، کوئی ایسا ایشو نہ بن جائے۔
تو اتنی مطلب کہ وہ پیارے طریقے سے نکالتے ہیں. میں اسلام بھائی کو بتاتا ہوں, میں نے کہا دیکھو لائن لگی ہوئی ہے چیک کرنے والوں کی, جن کو یہ چیک کریں, سامان چیک کریں, ان میں کون مذہبی ہے؟ اس وقت ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہم سب مذہبی ہیں, ہمیں کسی نے بھی چیک نہیں کیا. یہ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں میں آپ کو, پریکٹیکلی, اور ایک ایسے معاشرے میں بتا رہا ہوں جہاں پر مذہبی طبقے کے لیے لوگ غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور غلط تاثرات دے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کئی مولانا وداؤٹ اینی کنفیوژن واک تھرو گیٹ سے اور چیکنگ میٹر سے یوں گزر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اور بہت سارے منڈانا اور ان کے اپنے ملک کے انگریز بولیں یا جو بھی بولیں, وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے, 10 مرتبہ ان کو واک تھرو گیٹ سے گزارا جاتا ہے, ان کی ٹو بجتی رہتی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے اگر آپ تھوڑا سا پازیٹیو لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھلے گا. میرے ان تمام تر نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو, یا جو اس طرح کے اپنے دماغ میں گولز بسا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ مدنی ماحول آپ کے جائز اور نیک کاموں میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتا. ہاں, رکاوٹ کہاں بنے گی؟ وہ مقاصد جن کا تعلق آپ کے ناجائز اور حرام اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ہے. ڈیفینیٹلی اگر وہ رک جاتے ہیں اور آپ کی زندگی ملاوٹ سے پاک ہو کر ایک خالص بن جاتی ہے, تو مدینہ نا. سبحان اللہ. ہمارے جو مقاصد اس میں ملاوٹ ہے. یہ تحریک ایسی چھنی ہے کہ جب آپ اس سے مطلب جس کو پورنگ کہتے ہیں, جب آپ اس سے اپنا مقاصد کو نکالتے ہیں نا اس تحریک سے, تو آپ کا مقصد خالص ہو جاتا ہے اور جو ملاوٹ والا ہوتا ہے نا وہ اوپر رہ جاتا ہے. تو خالص مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا زیادہ اچھا ہے یا ملاوٹ والے مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا زیادہ اچھا ہے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اچھا جواب دیا, اللہ برکت عطا فرمائے. مزید کال شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا ہے. ہم نے اپنے گھر کی الماری سیٹ کرنی تھی جس میں کافی سستی ہو رہی تھی, اور کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, اگلے ہفتے کر لیں گے, مگر جب سلسلہ دیکھا تو یہ ذہن بنا کہ سستی نہیں کرنی چاہیے, کہ کام بڑھتا جا رہا ہے اور جو آج کا کام ہے وہ آج ہی کریں. تو اب ہم شروع ہو گئے ہیں اور سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سیٹنگ بھی کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یوں نہیں کرو یار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں آپ اوور ایکٹیو ہو گئے, اس کو کہتے ہیں اوور ایکٹیو. اب سلسلہ دیکھتے آپ, ایک تو اس سلسلہ دیکھنے سے آپ کو سستی کی جگہ چستی نظر آئی, اور آپ نے ہمارا سلسلہ دیکھتے دیکھتے آپ نے الماری بھی صاف کرنی شروع کر دی. تو اب یہ کہ اس تو سلسلہ دیکھ رہے ہوتے اور الماری بعد میں کہیں کر لیتے, یار یہ تو تھوڑا وہ یوں اوور ایکٹیو ہو گیا, زیادہ ڈوز ہو گیا. چلے اللہ آپ کا جزائے خیر دے. خیر, آپ کا رسپانس بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. وہ ڈھاکہ میں دعوت اسلامی کا 3 دن کا اجتماع ہے. سبحان اللہ. تو مجھے پیغام آیا کہ ڈھاکہ میں الحمدللہ اسلام بھائی اس وقت اجتماع گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ سے کچھ وہ وہاں کی باتیں شیئر اچھا, کرنا وہ چاہتا ہے. تیاری میں اچھا اجتماع ماشاءاللہ. گاہ میں. بالو بنگلہ بھاشی اسلامی بھائیرو, سبحان اللہ. ارمان بھائی, کمال بھائی, ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ اجتماع گاہ کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے. مجھے کچھ کلپس بھی آئے ہیں وہاں سے. تو الحمدللہ بہت بڑی اجتماع گاہ انہوں نے بنائی ہے. اب مجھے کل پیغام آیا کہ اب اس کو بھرنا ہے. یہ الحمدللہ بتایا کہ سید پور سے تقریباً 30 بسیں تو ان کی بک ہو چکی ہے. اچھا. راجشاہی سے بتا رہے تھے 15 بسیں ہو چکی ہیں. اسی طرح الحمدللہ اور بھی جو ہے چٹاگونگ سے ان کا ٹرین کا بھی بن رہا تھا ترکیب, کہ انہوں نے ٹرین کی ترکیب بنائی ہے. رحمان بھائی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. علی بھائی, بنگلہ دیش میں بھرپور تیاری چل رہا ہے الحمدللہ اجتماع کے حوالے سے. الحمدللہ ہمارے ڈھاکہ میں, ہمارے چٹاگونگ میں, بوریشال میں, کھولنا میں, راجشاہی میں, رنگپور میں, سید پور میں, دناجپور میں, کمیلا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بھرپور تیاری ہے. الحمدللہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ 2 لانچ کمیلا کے طرف اور ہمارے اسلامی بھائی نے اور دیگر جگہوں میں الحمدللہ اسلامی بھائی بھرپور تیاری کر رہے ہیں. الحمدللہ ٹرین بھی بکنگ ہو گیا ہے, 2 لانچ بھی بکنگ ہو گیا ہے. الحمدللہ امید ہے کہ سید پور سے اسلامی بھائی پلین بھی لے کر آئیں گے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کثیر تعداد سے الحمدللہ بسیں الحمدللہ بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں سے الحمدللہ آئیں گے. اور اسلامی بھائی بھی بہت ذوق اور شوق کے ساتھ الحمدللہ اجتماع کی تیاری کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اجتماع گاہ میں ہیں, ہمارے ساتھ کمال بھائی بھی ہیں,
اور دیگر اسلامی بھائی بھی الحمدللہ جو اسلامی بھائی ہمارے اجتماع گاہ میں کام کر رہے ہیں، اور جو مبلغ اسلامی بھائی ہیں قافلہ لے کر دیگر جگہوں میں الحمدللہ سفر کر رہے ہیں اور اجتماع کے دعوت دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ذوق اور شوق کے ساتھ اسلامی بھائی تیاری کر رہے ہیں، اور اسلامی ڈھیروں کافی تعداد سے لوگ یہاں تشریف لائیں گے الحمدللہ 3 روز یہاں ٹھہریں گے اور اجتماع میں الحمدللہ شرکت کریں گے الحمدللہ۔ بنگلہ دیش میں موجود تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ ڈھاکہ میں ہونے والا یہ بدھ جمعرہ جمعہ کا یہ جو اجتماع ہے اسے ضرور کامیاب کریں، اور اپنے لیے بھی دنیا اور آخرت کی ڈھیر بھلائیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ٹھیک ہے جی، مدنی کسوٹی کی طرف آتے ہیں حضور؟ مرضی آپ کی۔ جی ٹھیک ہے جی، 11 سوالات ہوں گے، 12ویں پر آپ کو پہنچنا ہے۔ مدنی کسوٹی کیا ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ ایسا بھی آج ہماری ٹیم میں ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج آپ اکیلے ہیں؟ نہیں علی بھائی ساتھ ہیں ہمارے۔ آیا مرد ہیں؟ لا انسان ہے؟ لا انسان بھی نہیں ہے۔ فرشتہ؟ فرشتہ لا۔ کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم، پہنچ آپ جائیں گے، لیکن بیل بیفور اریسٹ کیوں کروا رہے ہیں؟ چلیں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا نا جی۔ 4 سوال ہو گئے، 5واں گھڑی بھی چل رہی ہے۔ یہ مقام حرمین طیبین میں ہے؟ حرمین میں نہیں ہے جی۔ لا۔ 6واں سوال، کسی اور عرب ملک میں؟ عرب ملک میں؟ لا۔ 7واں سوال، پاکستان میں؟ پاکستان میں ہے؟ نعم بالکل پاکستان میں جی۔ اللہ 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 اللہ۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 7 ہو گئے، یہ 8واں سوال۔ مزار شریف ہے کوئی؟ مزار شریف ہے، بالکل مزار شریف ہے جی۔ نعم۔ آج اگر آپ مدنی کسوٹی بوجھ گئے نا جی تو کمال در کمال ہو جائے گا۔ میرا کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی آپ بتائیں گے تو جب موقع آئے گا پتہ چلے گا۔ 7 سیکنڈ باقی ہیں جی۔ یہ بزرگ جو ہیں ان کا تعلق اس 100 سالوں میں؟ آج سے پچھلے 100 سالوں میں یہ تعلق ہے۔ 100 سال کے اندر تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاحب مزار کا تعلق دعوت اسلامی سے رہا ہے؟ لا۔ ہائے ہائے ہائے، دعوت اسلامی سے تعلق نہیں ہے۔ آخری سوال ہے جی، اور 7 سیکنڈ باقی ہیں۔ سلمان بھائی کوئی رعایت نہیں ہوتی کوئی؟ جی کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے؟ رعایت کوئی رعایت نہیں ہے جی۔ نہیں ہے؟ نہیں جی، ٹائم ختم ہو گیا جی۔ چلیں یہ رعایت آپ فرما رہے تھے، آپ تو یہ رعایت ہی ہے۔ سوال 11واں کریں جی۔ آپ 11 سوال کریں، نام بتانا چاہیں تو بھی مرحبا، سوال کرنا چاہیں تو بھی مدینہ مدینہ۔ یہ رعایت ہے نا؟ یہ رعایت ہی رعایت ہے ایسا۔ ان کی جو مزار شریف ہے ہاں جی، یہ ہمارے یہاں جو میواشا قبرستان ہے اس میں؟ نہیں، لا۔ اب میں نے جواب دینا ہے۔ ہاں جی آپ نے فرمایا کہ یہ جو صاحب مزار ہیں، جی، مزار شریف کو تو آپ نے اتفاق کیا، مزار شریف ہی۔ اور صاحب مزار جو ہیں جی 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 ان کا تعلق انہی 100 سالوں میں ہے۔ جی بالکل، اب میں نے نام لینا ہے، نام لینا۔ ٹھیک ہے۔ اور ہیں باب المدینہ میں؟ نہیں، باب المدینہ میں تو نہیں، یہ تو آپ نے سوال ہی نہیں کیا باب المدینہ میں ہے یا نہیں۔ آپ نے کہا پاکستان میں ہے، میں نے کہا نعم۔ اچھا، آپ نے سوال کیا میوا شاہ قبرستان میں ہیں،
میں نکالا. اب میں کنفیوز ہو گیا کہ میں کرا باب المدینہ میں نے پوچھا تھا. دعوت اسلامی سے تعلق بھی نہیں ہے. دعوت اسلامی سے تعلق بھی نہیں. نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں باب المدینہ میں گھوم رہا تھا, اس میں نکل گیا میں کہیں اور. جی نام بتا دیں. بتا رہے اس میں کیا آ رہا ہے جی نام پر گھڑی چلتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اپنے ہاتھ میں, تو نام ہی بتانا ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے. نام شروع ہوتا ہے الف سے. چلیں ضروری نہیں ہے پہنچ پڑو, جی سوچ رہا ہوں. اور پاکستان میں ان کا مزار شریف ہے, بالکل اسی صدی کا آپ کہہ رہے ہیں. پہنچ نہیں رہا دماغ, اللہ خیر کرے. اتنا مشکل تو نہیں ہوگا, جب لیں گے نام تو ذہن چلا جائے گا یار. ارے آپ نے ان سے اکتساب فیض نہ کیا ہو علمی طور پر, یہ ہو ہی نہیں سکتا. علمی اکتساب فیض ہے ان سے, سستی سے. شاید مکتبۃ المدینہ کی کوئی کتاب ہو جس میں ان کے کتاب کا حوالہ نہ آتا ہو. بالکل دروازے تک پہنچا دیا آپ نے تو. نام دے دیں آپ. نام دے دیں. دیں جی, بتائیں جی, نام بتائیں. ہیں بھی پاکستان میں. ایک تو عالم صاحب گزرے ہیں پچھلے دنوں, اگر وہی ہوں تو واللہ عالم. گزشتہ دن نہیں, گزشتہ دن کا, گزشتہ دن میں نہیں, ماضی بعید میں وصال پرملال ہوا ہے. ماضی بعید, قریب نہیں بعید میں. آج ٹوسٹ آ گیا مدنی کی سوٹی میں. جی ٹوسٹ آ گیا. میرا یہ تھا کہ آپ پہنچ جائیں گے, یہ تو تھا آپ پہنچ جائیں گے, نہ پہنچیں گے یہ تو نہیں تھا. نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے. کوئی بھی نام بتا دیں. نہیں آ رہا ذہن میں, جیسے کیسے نام بتا دو کوئی بھی. پاکستان میں مزار شریف ہے, اسی صدی مفسر میں, قرآن بھی ہیں, محدث بھی بے مثال ہیں. اس صدی میں بھی انتقال ہوا ہے. اور پاکستان میں ان کا مزار شریف بھی ہے. سلمان بھائی میں چھانٹ نے کے ان لائے. سے وہ محدث بے مثال ہیں, مفسر لاجواب ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب. مزار ان کا مزار شریف یہ ہمارا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے. جی یہی جواب, گجرات. درست فرمایا آپ نے. حاضری دی ہے میں نے جی ان کے مزار شریف. سبحان اللہ. ان کی تصنیفات پڑھیں, امیر سنت بھی حوالہ دیتے رہتے ہیں, تو ان کے جملے لفظ لفظ سے عشق رسول جو ہے وہ ٹپکرا ہوتا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی کسوٹی بھی ہوئی, اور مفتی صاحب کی کتاب مرآت المناجی, دعوت اسلامی کے مجلس آئی ٹی نے, دعوت اسلامی کے مجلس آئی ٹی نے جو اپلیکیشن جاری کی ہے المدینہ لائبریری, اس میں مفتی صاحب کی کتاب مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح کی 8 جلدیں اس میں بھی موجود ہیں. کوئی چیز سرچ کرنی ہو تو سرچ بھی کی جا سکتی ہے, اور اس سے کاپی پیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے جواب کافی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. عرض یہ ہے کہ آپ کو یہ حکمت پہلے سے ہے یا پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد ملی, یا کوئی ذمہ داری پر آپ آئے جب آپ کو یہ حکمت کی دولت سے نوازا گیا؟ برائے کرم اس تعلق سے ارشاد فرمائیں. جی حضور. ایک حکمت تو وہ بھی ہوتی ہے نا حکیم صاحب والی. یہ مطلب ان کو جواب پسند آ جاتے ہیں. اصل میں اگر اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے ہے, تو اس میں اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق میں خود بھی محسوس کرتا ہوں. اس لیے یہ بات کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھی بات, کوئی حکمت کی بات, یا کوئی ایسے سمجھ میں آنے والی بات مجھ سے نکل جاتی ہے, میں ادا کر گزرتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی اس کا تعلق صرف دعوت اسلامی سے ہے اور امیر سنت کی صحبت اور شفقت و محبت سے ہے, کہ وہاں سے کافی ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں اور مل رہی ہیں الحمدللہ. تو مدنی ماحول میں بہت کچھ, پھر مبلغین کے بیانات اور اس طرح کے پھر سفر, تو یہ بہت ساری چیزیں اور تجربات بھی سکھاتے ہیں. بالخصوص مدنی مذاکروں میں شرکت سے بہت سارے سوالات کے جوابات دینے کا ایک معلومات حاصل ہوتی ہے. یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے.
سبحان اللہ کیا بات ہے. علی بھائی آپ بھی کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں. آپ بھی رکن مرکزی مجلس شورا ہیں اور امیر سنت کی بڑی خاص عنایت اور شفقت ہوتی ہے اراکین مرکزی مجلس شورا پر. کچھ آپ بھی امیر سنت کی ذات بابرکات کے حوالے سے بتائیں. سلسلہ تو نگران شورا سے کرنا ہے نا. جی آپ سے بھی کرنا ہے نا جی. نگران آپ شورا بھی آج مہمان ہیں, آپ بھی مہمان ہیں اس میں, اگرچہ ہمارے ساتھ ہیں. جی الحمدللہ جیسے فرما رہے نگران شورا کہ دعوت اسلامی سے پہلے کی زندگی اور دعوت اسلامی میں آنے کے بعد جی الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کی شفقت, امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے ملنے والی تربیت اور ایک جو مدنی کام کرنے کا ذہن جو ملا ہے یہ واقعی مدنی ماحول کی ایک برکت ہے بہت. اور پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ سے تو الحمدللہ ایک رابطہ رہی ہے جب سے دعوت اسلامی میں آئے, بالخصوص مرکزی مجلس شورا بننے کے بعد. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جس طرح شورا کے اراکین کی, اور بالخصوص ہم نے نگران شورا کو بھی دیکھا کہ جب شورا بنی تھی سن 2000 میں 2000 میں, اس وقت مشتاق بھائی نگران تھے, تو حاجی عمران بھائی بھی رکن شورا ہی تھے. لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت کہاں سے اراکین شورا کو اور شورا کو لے کر چلے, کیونکہ جب شورا بنی تو باقاعدہ شورا رکن شورا بننے کا کوئی کورس یا ایسا کوئی نہیں تھا کہ کوئی ترکیب بنے ایسی. لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت کا جیسے پہلے بھی فرمایا نگران شورا نے کہ مایوس نہیں ہوتے, ڈسہارڈ نہیں کرتے, حوصلہ بڑھاتے ہیں, لے کر چلتے ہیں. اور کوئی ذیلی حلقے میں, کوئی حلقے میں, کوئی علاقے میں, غالباً حاجی عمران بھائی بھی جو ہے وہ جب شورا بنی تھی غالباً وہ رابطہ کمیٹی میں تھے شاید, اور رابطہ کمیٹی میں تو ویسے ہی ایک کام کا انداز جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ان کی بارگاہ سے ملنے والی تربیت, ان کی صحبت, اور پھر ہی کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں, تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے پوری شورا اور بالخصوص نگران شورا کہ سن 2000 میں شورا میں آنے والے حاجی عمران بھائی اور آج کے حاجی عمران بھائی, یہ سب امیر علیہ سنت کا فیضان ہے. یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی مجلس سے رابطہ, وہ جو پہلے رابطہ ہوتا تھا رابطہ کمیٹی, ابھی مجلس سے رابطہ, اب تو مجلس سے رابطہ, پہلے رابطہ کمیٹی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, بس وہ اپنے اپنے حساب سے سب کر رہے ہوتے تھے. وہ انداز بھی کچھ دیکھنے کو ملے تھے وہ, لیکن امیر علیہ سنت کی تربیت کی تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. جب مدنی چینل کی ابتدا ہونے جا رہی تھی تو آپ نے علی بھائی کو یہاں مدنی چینل کے لیے جو ہے وہ روک لیا تھا, اس کی کیا وجوہات تھی؟ مدنی چینل شروع ہو چکا تھا جی, اور مدنی چینل چل رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ایک شعبے میں اپنے آپ کو میں اسٹک نہیں کر سکتا. تحریک کا انداز اور تحریک کا مزاج اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کسی کام کو بھی شروع کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک طرف کر دینا, لیکن جب ایک چیز چل پڑی ہے اور اس کا ایک اپنا انداز بن گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی مجلس کا کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنانا تھا. ٹھیک. تو ان دنوں حاجی محمد علی زمزم نگر میں ہوتے تھے, ان کے پاس باب الاسلام کی بھی ذمہ داری تھی. تو ان سے مشاورت ہوئی تھی کہ یہ کچھ عرصے کے لیے باب المدینہ شفٹ ہو جائیں, تو یہ شفٹ بھی ہوئے تھے, اور شاید فیضان مدینہ میں زیادہ تر رہنا آپ کا ہوتا تھا. تو یہ نگران کے طور پر مجلس کے مدنی چینل کے, انہوں نے مدنی چینل کو دیکھا تھا, لیکن پھر چونکہ مزید آگے وہ ہوا نہیں, پھر یہ ان کا اور بھی ذمہ داریاں ان کی آگے ہوتی رہتی ہیں ذمہ داریاں. پھر یہ بنگلہ دیش کا ان کا ایک اپنا ہوا, باب الاسلام بھی دیکھتے رہے, مدرسۃ المدینہ کی طرف بھی ان کو جانا پڑ گیا, تو یہ ہوا تھا. تو محمد علی بھائی نے ایک عرصے تک دیکھا تھا. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ خود کو آدمی, مطلب میں اپنے لیے یہ ہوتا ہے, ہماری مرکزی مجلس شورا کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کسی ایک کام میں خود کو نہ مطلب کہ وہ اسٹک کیا جائے, باندھا نہ جائے. ٹھیک ہے جی, مرحبا. ابھی حاجی عبدالحبیب ہیں مدنی چینل کی مجلس کے نگران. جی ٹھیک ہے. سلمان بھائی, اس میں عرض کروں گا, یہ دعوت اسلامی سے وابستہ ایک تعداد مدنی چینل دیکھتی ہے, تربیت کا ایک مدنی پھول ہے. دعوت اسلامی میں اتنے شعبہ جات بنے الحمدللہ. مدنی چینل آپ کے سامنے ہے, دعوت اسلامی کی فیلڈ ہی نہیں تھی یہ. اسی طرح دارالمدینہ ہے, اور اتنے شعبہ جات ہیں. یہ نگران شورا کو دیکھا ہے کہ الحمدللہ یہ کسی اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور الحمدللہ اس کی تربیت کرتے ہیں. اس کی تربیت کر کے سلو اس پہ لوڈ ڈالتے رہتے ہیں, اور پھر خود لک آفٹر کرتے ہیں, نظر بھی رکھتے ہیں, لیکن پھر خود کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں. تو اپنا نعم البدل بنانا, کسی کو آگے لانا, کسی کی تربیت کرنا, یہ میں نے بہت قریب سے دیکھا الحمدللہ. اللہ نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میں نے نگران شورا سے ایک بات سیکھی میرے مدنی چینل کے ناظرین, اور بڑی بینیفیشل بات ہے, آپ کو بھی فائدہ دے گی.
میں نے ایک مدنی مشورے میں شرکت کی تھی، مدنی چینل کا ہی مدنی مشورہ تھا. اس وقت میں باقاعدہ طور پر مدنی چینل کا حصہ نہیں تھا، لیکن حاضری کا شرف ملتا رہتا تھا. نیچے بلڈنگ ہوتی تھی، اس میں مدنی مشورے میں شرکت کی تھی. وہاں سے ایک بات سیکھی تھی میں نے. نگران شورا نے وہاں پر ہمیں بتایا تھا کہ کرائسس مینجمنٹ یہ بھی ہونی چاہیے. نہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں اگر وہ کام نہیں ہوتا تو اب کیا کرنا ہے، یہ بھی پہلے سے سوچ کے رکھنا چاہیے. تو یہ اگر سوچ بنی ہوگی تو بندہ ڈیفیٹ نہیں ہوگا، پسپا نہیں ہوگا، آگے جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. اور میں نے اس سے الحمدللہ بہت فائدہ پایا. تحریک نعمت کے لیے بھی جو ہے وہ عرض ہے، آپ بھی اس کو جو ہے وہ ذہن بنائیں کہ کرائسس مینجمنٹ کا اپنا ذہن رکھیں. آپ نے اگر کوئی کام کرنے کی نیت کر لی ہے، اگر وہ ویسا نہیں ہو پا رہا حالات کی وجہ اس کو سے، ایزی کر دو. جی فیملی ممبرس کے لیے ایزی کر دو. بالکل کر دیں. تقریباً گھروں میں کرائسس مینجمنٹ پلان کا کچھ نہ کچھ نظام بندہ ہوتا ہے. صحیح. ہمارے ہاں چولہا جو ہے نا وہ لائٹر سے عموماً جلا لیتے ہیں نا، جلانے والے. اب تو چولہے میں بھی لائٹر آگے آٹومیٹک بلٹن ہے. آپ کا چولہا لائٹر سے جلتا ہے مگر آپ نے گھر میں ماچس رکھی ہے. ہاں، یہ کرائسس مینجمنٹ پلان ہے تاکہ اگر چولہا لائٹر سے نہ جلے یا لائٹر خراب ہو جائے، لائٹر کا پتھر ختم ہو جائے تو چولہا کیسے جلاؤں گا؟ تو جناب یہ ماچس کے ذریعے جلائیں گے. آپ نے اپنے گھر میں یو پی ایس لگایا ہوگا، یہ بھی کرائسس مینجمنٹ پلان ہے. لائٹ چلی گئی تو اب کیا ہے؟ آپ کہیں ہمارے گھر میں جنریٹر ہے، یہ بھی کرائسس مینجمنٹ پلان ہے. آپ کہیں ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں، ہم نے تو ٹارچ رکھی ہوئی ہے، وہ چارجیبل لائٹ ہے، یہ بھی کرائسس مینجمنٹ پلان ہے. آپ بولو ہم تو چارج والے، موم بتی تو رکھی ہوگی، یہ بھی کرائسس مینجمنٹ پلان ہے کہ اندھیرا ہو جائے گا، لائٹ نہیں ہوگی تو میں روڈ پہ جا کر ٹائر جلانے کے بجائے اپنے گھر میں موم بتی جلا لوں گا میں، کیونکہ روڈ پر ٹائر جلانے سے روشنی نہیں آتی، روشنی موم بتی جلانے سے آتی ہے. ٹائر جلانے سے پریشانی آتی ہے اور دھواں آتا ہے، بد امنی پیدا ہوتی ہے. تو موم بتی جلا لیں تو اپنے گھر کی روشنی کریں، باہر کی فکر چھوڑ دیں کہ باہر ٹائر جلاؤں گا تو روشنی ہو جائے گی. ٹائر جلانے سے تباہی آتی ہے اور پریشانی آتی ہے. تو یہ کرائسس مینجمنٹ پلان تو خود آپ نے اپنے گھر میں ایکٹیو کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم نے اس چیزوں کو نہیں ملحوظ رکھتے. تو اس کو کرائسس مینجمنٹ پلان کہتے ہیں، جس کو میں نے بہت پرائمری طور پر، بہت بنیادی طور پر آپ کو بیان کیا. گھر میں آپ نے ایک چھوٹی موٹی سی میڈیسن رکھی ہوئی ہوتی ہیں ڈاکٹر کی ایڈوائس سے، یہ بھی کرائسس مینجمنٹ پلان ہے. وہ کوئی زخم لگ جائے تو ٹیوب لگا لینی ہے، یہ بھی کرائسس مینجمنٹ پلان ہے. فرسٹ ایڈ باکس آپ گھر میں رکھتے ہیں، ہونا چاہیے ہر گھر میں فرسٹ ایڈ باکس رکھیں تاکہ ایمرجنسی کے طور پر آپ چھوٹا موٹا علاج وہ بھی سیکھ کر رکھیں کہ ہلکی پھلکی چیز میں کیا علاج کروانا چاہیے. تو یہ سب یہ کرائسس مینجمنٹ پلان ہے. مہمانوں کے لیے رکھتے ہیں کچھ بسکٹ یا نمکو یا اس طرح، اچانک مہمان آ جائیں تو اب کچھ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ تیاری کرتے ہیں. تو اب گھر ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹی چھوٹی تیاری کر کے رکھی ہے. تحریکیں اور تحریک سے وابستہ ادارے یہ بہت بڑے والیوم پر ہوتے ہیں، تو اس کا کرائسس مینجمنٹ پلان جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ انداز پر ہوتا ہے. مزید کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران خواجہ دانائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. اور سستی کے تعلق سے جو موضوع ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے نگران شورا کا بیان سن کر ہی سستی اڑ جاتی ہے. الحمدللہ یہ پورا ہے کہ ایک جینے کا ایک پیارا انداز سکھاتے ہیں، اور ان کا بیان جو ہوتا ہے اس سے کئی جو سستیاں ہمارے اندر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. الحمدللہ میں نگران شورا سے عرض کروں گا کہ کیا آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ آپ باپا کے ساتھ ہی مدینہ پاک جائیں گے؟ کیا یہ بات کہاں تک اس کی حقیقت ہے؟ اس کا خلاصہ فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. اور پہلی مرتبہ کب آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے یہ بھی بتا دیں. اب تک تو یہی ذہن ہے اس گھڑی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں حاضری دوں گا اور مرشد کے دامن میں چھپ کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ میں اب اپنے وجود کو اس وقت اس گھڑی کی کیفیت عرض کر رہا ہوں. کل کا میرا ذہن کیا ہے میں نہیں جانتا، کہ میں ایسا منہ ایسا ہے کہ وہ مرشد کے دامن میں چھپ کر ہی جاؤں گا میں انشاءاللہ. اور آقا انشاءاللہ مرشد کے صدقے میں قبول فرما لیں گے کہ بھلے جیسا ہی ہے میرے الیاس کے ساتھ آیا ہے
اور میرے مرشد کے صدقے میں مجھے قبول کر لیں گے، شیخین کریمین قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ انہی کے ساتھ اللہ نے چاہا تو کعبہ مشرفہ کی ایک بار پھر زیارت کروں گا، یہی ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے انشاءاللہ۔ نیت یہی ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت بھی دے، دعا کریں، اور مرشد کی غلامی میں اللہ استقامت دے۔ پہلی مرتبہ میری حاضری 92 میں ہوئی تھی، 91 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں حاضر ہوا، شامل ہوا، اور 92 میں حاضری ہوئی تھی۔ اور امیل سنت کے ساتھ میری پہلی، وہ 92 میں بھی امیل سنت تو تھے وہاں، اور آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ ملتا رہا۔ وہ چل مدینہ کا مدنی قافلہ تھا، میں تو چل مدینہ نہیں تھا، مل مدینہ، مل مکہ مل مدینہ یہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو لیکن کچھ نہ کچھ حصہ وہاں سے بھی ملتا رہا، کیونکہ ابھی پہنچ جاتے تھے وہاں تو یہ در قبول کر لیتا ہے۔ پھر باضابطہ جس کو چل مدینہ کہتے وہ 2001 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اب تک حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے، مگر جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ ہے وہ پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، انشاءاللہ وہاں پہنچ کر آپ کو ایک نہ ایک دن میں بھی سلام پہنچاؤں گا مدنی چینل کے ناظرین کے وقت۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں اس وقت سچ مچ مدینے میں ہوں، میں اس وقت سچ مچ مکے کے، انشاءاللہ سچ مچ میں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مدینے پہنچوں گا انشاءاللہ۔ اور اللہ مزید ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ دعا کریں کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پر دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر روؤں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ، جمیل ابزاد راہ آخرت کی سعی احسن میں، مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں اور مر جاؤں، کبھی روزے سے، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، کاش 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 ایمان و عافیت تو میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، اور جنت بقیع میں اللہ تعالیٰ مدفن بھی عطا کر دے، اور جنت فردوس میں بے حساب داخلہ نصیب ہو جائے، آقا کا پروس نصیب ہو جائے۔ آمین۔ ہمارا ایک مرحلہ ہے آگے ایک تصویر آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، آپ کو بتانا ہے یہ مقام کون سا ہے۔ جی سبحان اللہ، جی یہ منارہ نظر آ رہا ہے آپ کو، کیا فرمائیں گے کون سی جگہ یہ؟ مزار شریف ہے، ہاں جی دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی یہ کھلے ساری کھڑکیاں، سبحان اللہ۔ حضرت دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں حاضریاں دی ہیں ہم نے کافی، حیدری مسجد ہے ساتھ، جی نمازیں وہاں ادا کی کی سعادت نصیب ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ کھارا در میں یہ۔ جی آپ کی سونے کی ٹائمنگز کیا ہیں، یہ سوال ہے جی، کتنی دیر سوتے ہیں؟ زیادہ تر میرے سونے کا وقت جو ہے نا وہ صبح 7 یا 8 بجے کے بعد ہے، اور سونے کی ٹائمنگ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی 5 گھنٹے سونا ملتا ہے، کبھی 6 گھنٹے، تو کبھی 7 گھنٹے بھی سونا مل جاتا ہے، یوں ہوتا ہے، تو جیسے مصروفیت ویسا سونا، اور کبھی صبح میں کوئی سی مصروفیت ہو تو پھر رات کو کچھ دیر سو لیتا ہوں، گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو پھر صبح کچھ وقت نکل جاتا ہے، تو یوں ملا جلا رجحان چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، مزید کال شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मैं फाइजा तारिया इटली के शहर ब्रेशिया से बात कर रही हूँ। इमरान अंकल, लब्बैक सिलसिला बहुत अच्छा है, हम सब घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। इमरान अंकल, जब आप छोटे थे तो आपकी अम्मी जान और अब्बू जान आपको डांटते थे, तो आप आगे से क्या करते थे? बहुत पर्सनल। वो तो मेरे अम्मी अब्बू ही बताएंगे। मुझे इतना याद है कि मैं रो पड़ता था। मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता था बचपन में। तो रोना मुझे याद है कि कोई मुझे ऐसा कुछ कह देता था तो वो आँखों में जल्दी आंसू आ जाते थे, मैं रो जल्दी पड़ता था। और अब बकिया क्या क्या करता था वो, अब मेरी अम्मी तो है नहीं दुनिया में, अल्लाह इनको गरीक रहमत करे। अब मेरे अब्बू बताएंगे कि फिर मैं क्या करता था। लेकिन बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए बच्चों को अपने माँ बाप के आगे। अगर माँ बाप डांट दें तो खामोश हो जाना चाहिए। अब भी यही कैफियत है जी आपकी? अब भी यही कैफियत है? जाहिर सी बात है, इस टाइम भाई बाज़ औक़ात बात कर रहे होते हैं, बड़े अग्रेसिव भी हो रहे होते हैं। हमने मदनी मशवरों में देखा है, उस वक्त तो आप बड़ा तहम्मुल से उसको जो है वो डील कर लेते हैं कि ऐसी बेबाकाना गुफ्तगू भी हो रही होती है। बेबाकाना नहीं होती। देखिए, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान हमने पढ़ी है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बात करने की गुंजाइश थी। हम ज़िम्मेदारी बड़ी हो जाती है ना तो हमारा मिजाज बड़ा हो जाता है। ज़िम्मेदारी बड़ी होने से मिजाज में आजिज़ी आनी चाहिए, और जो आपके साथ वाबस्ता हैं उनको बात करने की गुंजाइश होनी चाहिए। तो कोई बेबाकाना, आप मुझे आपके नज़र में मेरा कोई इमेज बना हुआ है तो आपको लगता है बेबाकाना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करने की गुंजाइश होती है। जब आपने मदनी मशवरा रखा है तो मदनी मशवरे में बात की जा सकती है, डिक्टेटिंगशिप नहीं होनी चाहिए। तो गुफ्तगू करने का एक अपना अंदाज़ होना चाहिए, गुफ्तगू करने की वो ठीक है। मैं नहीं देखता कि हमारे यहाँ कोई दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बदतमीज़ी वाला माहौल ऐसा नहीं होता। बात की जाती है, कोई थोड़ा सा लाउडली बात कर लेता है, वो इसका एक अपना एक मिजाज होता है, उस मिजाज को मिजाज ही रहने दें। हुजूर बाज़ औक़ात मुनासिब नहीं होते बात गुफ्तगू करने वालों के। वो लाउड देखें जी, लाउड तो एक अल्लाह ने अता किया, जिसका लाउड है वो तो लाउड ही रहेगा, जो स्लो है वो स्लो ही रहेगा। अब जैसे मुझे आपने एक दफ़ा मदनी मशवरे में कहा कि इसको माइक की ज़रूरत नहीं है, ये सब माइक दे रहे थे, तो एक आवाज़ का वो हाई होना एक और बात होती है। बाज़ औक़ात गुफ्तगू भी ऐसे अंदाज में आ रही होती है, अल्फाज का चुनाव भी जो है दुरुस्त नहीं होता, और बाज़ औक़ात बंदा जो गुफ्तगू कर रहा होता है वो भी 100% गलत ही होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। अब फिर भी आपको वैसे नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं होता कभी, क्योंकि वो अगला बात कर रहा है तो वो उसका एक अपना नेचर है, उसका एक अपना एक इमेज है, उसकी एक अपनी सत्य है। सही, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब देहात से आते लोग, जिसको बद्दू कहते, आराबी कहते, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ चेंज था। शहर में जो उस शहर में होते तो उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ तब्दील हुआ करता था। तो जिससे सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अच्छे अंदाज से पढ़ा होगा, उससे मतलब कि लोगों के अंदाज़ और मिजाज की वाकफियत मिलनी शुरू हो जाएगी, और आपके अंदर खुद ब खुद एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाएगी कि जिसको आप फील नहीं करेंगे। ओवरऑल जब हमें इस बात का अंदाज़ा है कि ये इस्लामी भाई मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, ओवरऑल इसका अंदाज़ा है, तो आपको इंशाल्लाह इनकी बातों से इतनी दिक्कत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता है कि आपके बच्चों की अम्मी आपसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, तो अगर कभी वो इस तरह कोई ऐसी बात कर भी देगी ना तो आपको उससे इतनी ज़्यादा मतलब कि वो फीलिंग नहीं होगी, इतना ज़्यादा आप वो उसको लेंगे नहीं हार्डली। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अंदाज पर रहना और अच्छे अंदाज के मुताबिक चलना नसीब फरमाए, और लोगों के साथ आजीज़ी उनकी सारी का अल्लाह ताला हमें पेकर बनाए। मस्जिद कॉल ले लेते हैं आपकी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर कतर से सगी अत्तार मोहम्मद अली अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। निगरानी शुरा की आमद मरहबा। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ ये है कि आप पे माशाल्लाह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो साथ फैमिली की ज़िम्मेदारी, पेरेंट्स भी हैं, तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी किस तरह आप अहसन तरीके से अंजाम दे पाते हैं? मेरे इसका फ़ैसला तो हो जाए कि मैं अहसन तरीके से अदा कर पाता हूँ। मैं इसका कोई दावा नहीं करता कि अहसन तरीके से यानी अच्छे अंदाज से मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर पाता हूँ। मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाता अहसन अंदाज से, मैं इसका मोतरफ़ हूँ, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। अब दुआ ये करें कि मुझ पर जो जो ज़िम्मेदारियाँ
دنیا کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے مجھ پر عائد ہیں، اب دعا کریں کہ میں ان ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے ادا کر پاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ البتہ آپ کسی بھی ذمہ داری کو بوجھ تصور نہ کریں۔ بوجھ تصور کریں گے نا، جب وزن تصور کریں گے نا تو کوفت ہوگی آپ کو۔ وزن نہ لیں، اسے ایک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے لطف اٹھائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے آپ کو حشاش بشاش اور ایک ریلیکس پرسن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امینہ اطاری بول رہی ہوں۔ اب مجھے حاجی صاحب سے سوال کرنا ہے۔ میں اسکول میں جاتی ہوں نا تو مجھے نیند آتی ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ جلدی سو جایا کرو۔ جو مدنی منع و مدنی منیہ لیٹ سوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اسکول وغیرہ یا مدرسے وغیرہ میں جا کر پھر وہ سو جاتے ہیں۔ لہذا جن کی صبح 7-8 بجے جن کو گھر سے نکلنا ہے تو آپ نے اٹھ کر فجر بھی پڑھنی ہے، تو آپ کم از کم 9 بجے تک سو جائیں، رات کو 9 بجے تک سو جائیں عشاء ادا کر کے، ہے نا؟ تو 10 11 12 1 2 3 4 5 تو 5-6 بجے تک آپ کی، کیونکہ بچوں کو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر تقریباً 8-9 گھنٹے کی نیند بچوں کو چاہیے ہوتی ہے، جس سے وہ پھر الحمدللہ کسی حد تک فریش رہتے ہیں، کیونکہ پھر آگے آپ کو جانا ہے تو بیگ اٹھانا ہے تو پڑھنا ہے، پھر واپس گھر آنا ہے، تو کافی اس میں کوششیں ہوتی ہیں، تو آپ جلدی سو جایا کریں، لیکن عشاء پڑھ کے سویا کریں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ جایا کریں۔ پھر ہو سکے تو فجر کے بعد نہ سوئیں، اگر سونا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے فجر کے بعد آنکھ لگا لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو آگے نیند نہیں آئے گی۔ یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ الحمدللہ بچے جلد سوئیں اور صبح جلد اٹھیں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اپنی گفتگو میں نماز کو ساتھ مقصد شامل کیا، ورنہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ بچوں جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، جلدی سو جاؤ صبح مقصد یہ کرنا ہے، تو رات عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اس کی پابندی کیسے ہو؟ یہ والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ بغیر نماز پڑھائے سلائے نہیں، ماں پابند اس پر ہو جائے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، اٹھو وضو کرو پہلے نماز پڑھو، اٹھو وضو کرو پہلے نماز پڑھو، ماں بغیر نماز پڑھائے مت نہ سلائے، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ماں کو چاہیے کہ نماز کا ٹائم ہو اور ماں فجر کی نماز پڑھائے۔ والد صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، والد صاحب بھی گھر میں ہوتے ہیں، تو یہ دونوں مل کر جب نماز پڑھائیں گے نا، تو ابھی سے جب بچوں کو عادت ڈالیں گے اب نماز پڑھنے کی، تو جب ان پر نماز فرض ہو جائے گی، بالغ ہو جائیں گے، تو اس وقت الحمدللہ یہ نہ صرف نماز کے بلکہ انشاءاللہ دیگر عبادات کے بھی یہ پابند بن جائیں گے۔ ماں باپ کو بھی پھر نماز کا پابند ہونا ضروری ہے۔ وہ تو ہونا پڑے گا ڈیفینیٹلی، نماز فرض ہے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، آپ بیرون ملک جاتے ہیں، کیا آپ کو گھر کی یاد آتی ہے اور آپ کو اپنے بچے یاد آتے ہیں؟ کچھ اس طرح کبھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ میں بیرون ملک نہیں جاتا، میں بیرون ملک جاتا ہوں، با پر پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیرون ملک اور اوورسیز۔ بالکل مجھے گھر کی یاد آتی ہے، مجھے بچے بھی یاد آتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ یاد آتے ہیں، اور مجھے اگر صبر نصیب ہوتا ہو تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا، تو یاد تو آئیں گے نا، اور اس پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑے سچے ہیں، بہت خوبصورت شعر عطا فرمایا ہمیں، لکھتے ہیں یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں۔ یاد وطن بھی یاد آتا ہے مجھے، میرا ملک بھی واقعی یاد آتا ہے، اسپیشلی مجھے میرا شہر یاد آتا ہے، مجھے میرا فیضان مدینہ بھی یاد آتا ہے، فیضان مدینہ کا مدری ماحول یاد آتا ہے، تو یاد تو آتی ہیں۔ یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں۔ میں تو بعض اوقات گھر میں بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈرتا ہوں
اب وہ بچوں کی آوازیں سنوں گا، یہ سب سنوں گا، تو پہلا سوال مدنی بچوں کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ اب وہ گھر کب آئیں گے؟ اب جب جواب دو اب گھر کب آئیں گے؟ تو یہ تو ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں صبر بھی دے، ہمت بھی دے. اور حقیقت میں یہ کہ بھی قربانیاں دی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قربانی دینے والا بنائے، دین قربانی سے پھیلائے. جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اسلام و دین کے لیے، وہ قربانی کا ذہن بنائے. پوری تاریخ ہماری اسلام کی یہ قربانی سے بھری ہوئی ہے. قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جنہیں دو پیسے اچھے کمانے وہ بھی قربانی دیتے ہیں، گھر چھوڑ کے کسی ملک چلے جاتے ہیں. جس کو دین کا کام کرنا ہے، اسلام کا کام کرنا ہے، سنتوں کو عام کرنا ہے، اصلاح امت کے لیے اس نے کوئی ذہن بنایا ہوا ہے، اس کو قربانی تو دینی پڑے گی. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار اطاری مٹھیاں پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے. پچھلے مدنی مذاکرے میں سوال آیا تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کے وضو سے کتنا عرصہ نماز فجر ادا کی؟ جواب تھا 40 سال. تو کیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عرصے میں نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ کیونکہ تہجد کے لیے تھوڑا سونا لازم ہے اور سونے کے بعد وضو ضروری ہے. برائے مہربانی وضاحت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. اول تو یہ کہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ضاد نہیں ہے، ضاد ہے. ضاد زبان کی جو کروٹ ہے نا، وہ داڑھ کے اوپر کے حصے سے لگتی ہے، ضاد. تو رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو یہ عرض کر دوں. رہی بات غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تہجد ادا کرنے کی، تو اس پر علماء نے خوبصورت بات کی ہے. ہر سونا وضو نہیں توڑتا. اگر آپ جیسے کہ بیٹھنے کی جو آپ کی جگہ ہے، سورین جس کو کہتے ہیں، اگر وہ آپ زمین پر جیسے کہ آدمی چوکڑی مار کر بیٹھتا ہے، تو آپ اگر اس طرح بیٹھ گئے اور اس میں کچھ دیر کے لیے اگر آپ نے نیند لے لی تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. اب جیسے میں جس طرح یہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بھی اس سیٹ پر جس انداز پر بیٹھا ہوا ہوں، اب اگر یہ سیٹ پر اسی انداز پر بیٹھے بیٹھے اگر میری آنکھ لگ گئی اور واقعی مجھے نیند آ گئی اور میں عشاء پڑھ کر یوں بیٹھا ہوں اور مجھے نیند آ گئی، جس کو نیند کہتے ہیں، تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ نیند وضو نہیں توڑتی. ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا، یہ یاد رکھیے. اس کی وضاحت کے لیے باہر شریعت میں جو وضو ٹوٹنے کا جو بیان ہے، نیند کہاں کا وضو توڑتی ہے، نیند کہاں کا وضو نہیں توڑتی، تو انشاءاللہ اس کا اندازہ ہو جائے گا. نماز کے احکام میں بھی یہ موجود ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کچھ لمحے کی نیند لے لیتے ہوں اور آپ تہجد بھی ادا کرتے ہوں. میں نے یہ سنا ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نگران شورا ضلع ضیاء سیالکوٹ میں کب تشریف لا رہے ہیں اور دعائے مغفرت کی دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. کب تشریف؟ یہ ہوتا ہے بعض اسلام بھائی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فلاں جگہ نہیں جاتا، فلاں جگہ نہیں جاتا، فلاں جگہ نہیں جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ تنظیمی طور پر اور حفاظتی امور کے پیش نظر مجھے پاکستان میں تو کیا باب المدینہ میں بھی مختلف مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہے. چند ایک اس کے علاوہ چند ایک جگہیں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے انداز پر اور ایک طریقہ کار کے تحت ایسا ہوتا ہے. تو تنظیمی طور پر مجھے بالکل جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح بیرون ملک بھی جہاں میں حاضری دیتا ہوں جاتا ہوں تو وہاں بھی ویزا جہاں کا ملتا ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا ہوتا ہے تو کہیں ویزا رکاوٹ ہے. اور اب جیسے مدینے کا ذکر ہوا تو وہاں اپنی مرضی سے جاتا ہے کون ہے؟ وہاں تو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو جس دن بلاوا ہوگا تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے. ویزا ہوگا تو جن ممالک میں نہیں گئے وہاں بھی پہنچ جائیں گے. رہی بات پاکستان کی، تو باب المدینہ سمیت پاکستان میں مختلف شہروں میں جانے کا میرے پاس ابھی تنظیمی طور پہ اجازت نہیں ہے اور میں اپنی تنظیم کا پابند ہوں.
اپنے تنظیم کے بنائے گئے اصولوں کا اور اپنے مرکزی مجلس شورا کے اصولوں کا پابند ہوں کہ جہاں مجھے کہا جائے گا میں جاؤں گا، جہاں سے مجھے منع کر دیا جائے گا وہاں مجھے رکنا پڑے گا. یہی تحریک تنظیم ہے، طریقہ کار ہے، اور اس کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر لبیک سلسلے کے ساتھ حاضری دیں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق کرے، ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا.